چونک اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا اے میرے رب تیرے لیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم اس جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے میں آپ سے ایک ضروری سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ گفتگو ایک اہم اطلاع اور اہم اعلان کے مترادف ہے، اور وہ اطلاع میں آپ تک خوشی سے نہیں دکھ کے ساتھ پہنچا رہا ہوں۔ یعنی میں اس اطلاع اور اعلان سے خود طبعاً اور ذہنی طور پہ خوش نہیں ہوں، اور میری خواہش بھی وہ نہیں ہے جس کا بیان آج کر رہا ہوں۔ خواہش کے خلاف، ارادے کے خلاف، مگر زندگی میں ہر کام انسان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا، یہ بات درست ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ انسان جو خواہش کرے زندگی بھر معاملہ اسی کے مطابق ہو، خواہش سے ہٹ کر بھی معاملات ہوتے ہیں۔ انسان ارادہ کچھ کرتا ہے مگر اللہ کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے میں جو کچھ عرض کروں گا اسے اللہ کی مشیت پر چھوڑ دیا جائے۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں اس معاملے کی وضاحت کر دوں گا، اور ممکنہ حد تک پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کر دوں گا جہاں تک میرے بس میں ہے۔ صحت چونکہ طویل گفتگو کی اجازت نہیں دیتی، تو اس مختصر وقت میں پوری بات کو سمیٹنا بھی ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کے معنی کو اور اہمیت کو سمجھیں گے کہ جو کچھ میں آپ سے کہوں گا اس بات کا معنی اور مفہوم اور مطلب فقط وہی کچھ ہوگا، اس سے آگے پیچھے اور دائیں بائیں کسی قسم کی توجیہ، تشریح، سوچ بچار، قیاس آرائیاں وہ کرنا غلط ہوں گی اور بدگمانی ہوگی، اور بلا وجہ اللہ کی بارگاہ سے گناہ لینے کے مترادف ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ شمار ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں اللہ کا شکر ہے، ویسے بھی غلط بات کہنا میری عادت، طبیعت اور معمول سے خارج ہے، اس کا احسان ہے۔ اور پھر اللہ کے گھر میں، مسجد میں بات کہنا، پھر جمعۃ المبارک کے یوم عید کو بات کہنا، اور پھر ہزارہا افراد کے اجتماع میں بات کہنا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ مرض کروں گا بس اسے اسی طرح تسلیم کر لیا جائے گا، اور اس سے ہٹ کر قیاس آرائی یا کسی اور وجہ یا کسی اور سبب کو اس بات کی طرف منسوب کرنا جائز نہ ہوگا۔ اہل ایمان کو اہل ایمان پر اعتماد ہونا چاہیے، اور اللہ پاک نے فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد ہے، ظن المؤمنین خیرا، اہل ایمان کے بارے میں نیک گمان کیا کرو، جو وہ اپنی زبان سے کہہ دیں
اسے اعتماد میں اس پر اعتماد کر لیا جائے۔ تو وہ افسوسناک اطلاع جو میں بوجھل دل سے آپ کو دے رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ سن کر اور اس اطلاع کو جان کر بعضوں کو تعجب ہوگا، بعضوں کو افسوس ہوگا اور بعضوں کو خوشی بھی ہوگی۔ ہر ایک کا معاملہ، ہر ایک کی طبیعت جدا جدا ہے۔ جہاں تک تعجب کی بات ہے، اسے تو میں اللہ کی توفیق سے ممکنہ وضاحت کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں تاکہ تعجب باقی نہ رہے۔ جہاں تک افسوس اور خوشی کا رد عمل ہے، اس کے بارے میں بے بس ہوں، کیونکہ ہر انسان کی اپنی طبیعت ہے۔ اگر آپ کو یہ اطلاع سن کے افسوس ہو تو میں اس افسوس کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر کسی کو خوشی ہو تو اسے خوشی سے باز رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اطلاع یہ ہے کہ یہ آج کا خطبہ جمعہ میرا جامع مسجد اتفاق میں آخری خطبہ جمعہ ہے، اور میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میرا اللہ گواہ ہے، میرا اللہ میرے اس بات اور قول پر گواہ ہے کہ میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بوجھل دل سے کہہ رہا ہوں، اور یہاں کی 6-7 سالہ رفاقت اور سنگت، اور اس کے بعد یہ اس جگہ سے محض خطبہ جمعہ کی حد تک جو جدائی ہے، یہ یقیناً میرے لیے دکھ کا باعث ہے، افسوس کا باعث ہے، مگر میرے پاس کوئی چارہ نہیں کہ میں آپ کو آگاہ کروں اس بات سے۔ یہ نہ چاہتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں کہ یہ خطبہ جمعہ اس مسجد میں آخری خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت اور دین کی برکت سے اس مسجد کو، اس جگہ کو آباد رکھے، قیامت تک آباد رکھے اس مسجد کو، اس مرکز کو، لوگ آتے رہیں، اللہ کے دین کا فیض پاتے رہیں۔ میں اس کا پس منظر آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ کسی جھگڑے کی بنا پر نہیں ہے، میں نے عرض کیا کہ غلط فہمی دلوں میں پیدا نہ ہو، کسی اختلاف کی بنا پر نہیں ہے، کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، کسی نے یہاں خطبہ جمعہ دینے سے منع نہیں کیا، ہرگز ایسی کوئی ہنگامی بات رونما نہیں ہوئی۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ فیصلہ بھی میرا ذاتی اور انفرادی فیصلہ ہے، جو میں نے فقط آج ہی کیا ہے، اور اس کی کوئی اطلاع تحریک منہاج القرآن کے رفقا کو نہیں ہے، منہاج القرآن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو، مجلس عاملہ کو، شورا کو، تحریک کے وابستگان کو، کسی ایک فرد بشر کو بھی، نہ ادارے اور جامعہ کے اندر نہ اس سے باہر، کسی کو اس وقت تک کوئی اطلاع نہیں۔ بس یہی پہلی اطلاع ہے جو ہر ایک کو پہنچ رہی ہے۔ آج اس مسئلے پر چونکہ آج ہی فیصلہ کیا تو نہ میری کسی سے ملاقات ہو سکی ہے فجر کے بعد، نہ کسی سے مشورہ ہو سکا ہے، نہ کسی ایک دوست سے بھی اس موضوع پر گفتگو ہو سکی، چونکہ ادارے اور تحریک اور تنظیم کے وابستگان میں سے بھی کسی ایک فرد بشر سے بھی مشورہ نہیں کر سکا۔ اسی لیے میاں صاحب سے بھی اس لمحے سے قبل میں ذکر نہیں کر سکا اس بات کا، اور نہ ہی ان کی فیملی کے کسی فرد سے اس مسئلے کا اس سے قبل ذکر کر سکا۔ یہ خبر ہر ایک کے لیے یکساں تعجب کا باعث ہوگی۔ میں اس فیصلے کی ذمہ داری ذاتی طور پہ قبول کرتا ہوں۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آج جو فیصلہ بتا رہا ہوں یہ تحریکی فیصلہ نہیں ہے۔ اگر تحریکی فیصلہ ہوتا تو اسے باقاعدہ میٹنگ طلب کرتا
شورا کا اجلاس طلب کرتا، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس طلب کرتا، اس میں پٹ اپ ہوتا، ڈسکس ہوتا اور بالآخر کسی نتیجے پر پہنچتا۔ گو اس کا تعلق بے شک ان دی لانگ رن تحریک کے ساتھ ہوگا، یہ اس سے جدا نہیں رہ سکتا، مگر فیصلہ اس طرز پہ نہیں ہوا، یہ فیصلہ ذاتی ہے، انفرادی ہے۔ غلط ہے یا صحیح یہ بھی میرا اللہ بہتر جانتا ہے، میں اس پر بحث نہیں کروں گا۔ حقیقتاً انسان کا کیا ہوا فیصلہ درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں اس پر کوئی اصرار نہیں کرتا، مگر یہ کہ اس کی ذمہ داری ذاتی طور پہ اور انفرادی طور پہ قبول کرتا، یعنی سلسلہ خطبہ جمعہ کے ختم کرنے کی ذمہ داری ذاتی طور پہ قبول کرتا۔ یہ چونکہ آخری گفتگو ہے یہاں کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں آنا جانا بند ہو گیا، وہ انشاءاللہ کئی بار حسن اتفاق سے آنا جانا رہے گا جیسے اللہ کو منظور ہوگا۔ میں اس اہم موقع پر ضروری سمجھتا ہوں کہ 82 یا غالباً 83 میں خطبہ جمعہ کا سلسلہ یہاں شروع کیا تھا میں نے، 82 میں یا 83 میں، آج 89 ہے، کم و بیش 6 یا 7 سال سلسلہ خطبہ جمعہ بھی جاری رہا اور محترم میاں محمد شریف صاحب سے اور ان کی فیملی سے تعلقات بھی جاری رہے، اور یہ اعلان اس کا تعلق محض خطبہ جمعہ کے سلسلے کے ختم کرنے سے ہے، ان کے ساتھ تعلقات سے اس اعلان کا کوئی تعلق نہیں، ان کو تعلقات ختم کرنے کا اعلان محض اللہ نہیں کر رہا اور اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس چیز سے۔ مگر اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6-7 سال جو گزرے ان کی ایک تاریخ آپ کے سامنے ریکارڈ کی خاطر بیان کر دوں کہ اللہ اور اللہ کا رسول تو حقیقت حال سے آگاہ ہیں بھی، محترم میاں صاحب، ان کی فیملی، میں، میری فیملی اور میرے ادارے کے رفقا اور چیدہ متعلقین منتظمین وہ بھی آگاہ ہیں باہمی معاملات اور تعلقات کی جملہ نوعیت سے اور حقیقت سے، مگر پھر بھی ہزارہا ذہنوں میں غلط فہمیاں اس دوران میں پیدا ہوتی رہیں اور ہو بھی سکتی ہیں۔ میں ان غلط فہمیوں کے اور تعجب کے ازالے کی خاطر چاہتا ہوں کہ یہ 6-7 سالہ جو تعلق ہے اس کی تفصیل مجمل طریقے سے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ بھی گواہ ہو جائیں۔ محترم میاں صاحب تشریف فرما ہیں اور میں ان کو اپنی زبان سے اور ان کی اہلیہ محترمہ آپی جی کو اپنی زبان سے یہ کہتا رہا ہوں اس پورے عرصے میں کہ میں آپ دونوں کا احترام اسی طرح کرتا ہوں جس طرح بیٹا اپنے ماں باپ کا کرتا ہے۔ یہ بھی مجھے اسی طرح کہتے رہے کہ ہم آپ کو اپنی سگے نسبی اولاد اور بیٹوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ میں اس بات کا انکاری نہیں ہوں اور میرے اللہ کو منظور ہوا تو آئندہ بھی قلباً اسی طرح سمجھوں گا، چونکہ یہ سلسلہ خطبہ جمعہ کسی جھگڑے یا اختلاف کے نتیجے میں ختم نہیں ہو رہا، میرے قلبی جذبات انشاءاللہ یہی رہیں گے، باقی مجبوریاں انسانی زندگی کی راہ میں حائل ہو جاتی، تو میں بہت سے ذہنوں کی غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے یہ پس منظر اور یہ 7 سالہ تعلق کی تاریخ وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب محترم سے میری واقفیت اور شناسائی 1982 میں، مجھے یاد نہیں کون سا مہینہ تھا، ہوئی جب میں شادمان میں مسجد رحمانیہ میں درس قرآن دیتا تھا۔ محترم میاں صاحب اپنی فیملی کے چند افراد کے ساتھ شاید 2-3 دروس قرآن کے اجتماعات میں تشریف لائے، لیکن تعارف ہمارا آپس میں نہیں تھا۔ میں یہ بھی بات کر دوں کہ جو کچھ میں اس میں کہوں گا میرا اللہ اور اللہ کا رسول تو جانتے ہی ہیں کہ وہ حق ہے، مگر میاں صاحب کی بلا بھی تشریف فرما ہیں
ان کی فیملی کے اور بھی کئی احباب تشریف فرما ہوں گے اور آپ بھی ہزارہ افراد موجود ہیں۔ میں خانہ خدا میں کہہ رہا ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں، اگر اس میں کوئی غلطی کروں، غلط بیانی سے کام لوں، حقائق سے ہٹ کر بات کروں، تو نہ صرف آپ کے لیے جائز ہے بلکہ آپ پر عزم ایمان فرض ہے کہ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں، کوئی فرد ٹوک سکتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تشریف لائے میاں صاحب، ایک دو درس غالباً سنیں، اس کے بعد درس قرآن ختم ہوا تو مصافحہ میں ہماری آپس میں ملاقات ہوئی۔ کسی نے تعارف کرایا کہ یہ میاں محمد شریف صاحب ہیں، اتفاق بردرز کے چیئرمین۔ ایسا اتفاق تھا کہ میری چونکہ پہلے واقفیت نہ تھی، میں نہ آپ کے نام سے واقف تھا، تھوڑا تھوڑا اتفاق بردرز کا نام سن رکھا تھا، زیادہ شناسائی نہ تھی۔ اس طرح سرسری سی ملاقات ہوئی، ایک یا دو درسوں میں سلام دعا کی حد تک۔ آپ تشریف لے گئے، اس کے بعد غالباً اگلے درس میں آئے، جیسے مجھے یاد پڑتا ہے، تو اس موقع پر یا اس کے بعد شاید ملاقات کے دوران بلا میاں صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم نے ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن میں اپنے گھروں کے پاس ایک بڑی اچھی خوبصورت مسجد تعمیر کی ہے، جامع مسجد، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ خطبہ جمعہ وہاں دیا کریں۔ یہ آفر دی۔ میں اس وقت تک زندگی میں باقاعدہ خطبہ جمعہ اس وقت تک کبھی نہیں دیتا تھا، جمعے کو فری رکھتا تھا اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اور جہاں موقع ملا نماز جمعہ ادا کر لی۔ یہ کبھی اتفاق سے خطاب کے لیے چلا گیا کہیں جمعے کے دن۔ یہ ایک باقاعدہ بندھن، ایک ذمہ داری قبول کرنا خطبہ جمعہ دینے کی مستقل طریقے سے، میں طبعاً اس سے گریزاں تھا، پھر ان سے واقفیت بھی نہیں تھی، مزاج سے آگاہی بھی نہیں تھی، تو میں نے ذرا گریز کیا کہ معلوم نہیں یہ تعلق خطبہ جمعہ کے سلسلے میں شروع ہو، کس نتیجے پر پہنچے، کس انجام تک پہنچے، میں نے ذرا گریز کیا۔ میاں صاحب کا اصرار بڑھتا رہا۔ اسی دوران میں ایران چلا گیا۔ میں نے میاں صاحب سے عرض کیا کہ میں ایران کے دورے سے واپس آ لوں، پھر اپنے احباب سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کریں گے، آیا خطبہ جمعہ وہاں شروع کرنا ہے یا نہیں۔ میں تنہا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ واپس آیا ایران سے، پھر میاں صاحب تشریف لائے درس قرآن کے اجتماع میں۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ہم نے وہی جو بات کی تھی وہاں خطبہ جمعہ شروع کرنے کے لیے، تو میں نے کہا آپ تشریف لائیں، ہماری میٹنگ ہو رہی ہے۔ ادارے کی اس وقت کی مجلس عاملہ کا اجلاس تھا، وہاں میاں صاحب تشریف لائے، ہم بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کیا میاں صاحب آپ اپنی بات یہاں فرما دیں۔ میاں صاحب نے وہی بات وہاں دہرا دی۔ ہم نے اجتماعی طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ آپ ہمیں مہلت دیں، ہم سوچ بچار کر لیں، پھر ہم آپ کے ہاں کسی مقرر دن آئیں گے، شام کو بیٹھیں گے، مسجد دیکھیں گے اور سوچ بچار کر کے باہم مشورے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ میاں صاحب نے فرمایا ٹھیک۔ اس دوران بعض اور علماء نے بھی مجھے ذاتی طور پہ کہا، فون پر یا بعض لوگ ملے، بھئی آپ انکار نہ کریں، پڑھے لکھے لوگ آ سکتے ہیں، آپ مہربانی کریں اور خطبہ جمعہ شروع کر دیں وہاں۔ بہرحال میں نے کہا یہ ہم تنظیمی سطح پر فیصلہ کریں گے مشاورت کے بعد۔ مقرر تاریخ کو ہم یہاں آئے، میاں صاحب کی بلا کے ہاں شام کا کھانا ہوا، کو 20-25 افراد میرے ادارے کے یا 15-20 کے قریب عاملہ کے ساتھ تھے ادارے کے۔ مسجد دیکھی، نماز پڑھی، وہاں بیٹھے، بات چیت ہوئی۔ ہم نے بالآخر اس شرط پہ یہ فیصلہ کیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ خطبہ جمعہ یہاں شروع کرنا چاہیے۔ میں نے میاں صاحب سے یہ عرض کیا کہ میاں صاحب خطبہ جمعہ یہاں شروع کرتا ہوں، مگر اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ میں نے زندگی کہ جس موڑ تک بھی یہاں خطبہ جمعہ شروع رکھا اور جب تک یہ خدمت انجام دیتا رہوں گا، شرط یہ ہے کہ یہ فی سبیل اللہ ہوگی، اس پر میں زندگی بھر اس کے عوض کچھ کسی شکل میں نہیں لوں گا، نہ کوئی تنخواہ ہوگی، نہ مشاہرہ ہوگا، نہ کوئی ہدیہ، نہ نذرانہ، کسی شکل میں بھی یہ فی سبیل اللہ ہوگا۔
جیسے آپ نے مسجد بنائی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ نے جو دولت مجھے دی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوں، تو یہ فی سبیل اللہ تعلق ہوگا، لینا دینا کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی دن یا کسی وقت میں نے محسوس کیا کہ آپ کسی اور طریقے سے مجھے کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی تنخواہ کی شکل میں کچھ نہیں لے رہا مگر وہ کمی کسی اور شکل میں پوری کرنا چاہتے ہیں، یا تعلقات میں کوئی کمی بیشی اگر کسی دن محسوس کی تو میں خاموشی سے معذرت لے لوں گا، اس کے بعد سلسلہ نہیں رہے گا۔ تو جب تک چلے گا فی سبیل اللہ چلے گا۔ میاں صاحب خوش ہوئے، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، فی سبیل اللہ ہی چلے گا۔ دوسری بات میں نے عرض کی کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اللہ پاک نے دین کا کچھ تھوڑا زیادہ فہم مجھ کو بھی دیا ہے، بجائے صرف اس کے کہ خطبہ جمعہ ہی ہوتا رہے، ایسا ہو کہ پھر جمعہ کے بعد ہم اس جگہ کو اس طرح کریں کہ آپ بھی اپنے وسائل لگائیں اس مسجد سے ہی متعلق، میں بھی اپنی محنت فی سبیل اللہ صرف کروں اور خدمت دین کو اور زیادہ وسیع پیمانے پر کیا جائے۔ میاں صاحب نے فرمایا آپ جیسے کہیں گے اسی طرح ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تاہم یہ بات طے ہو گئی، اس سے اگلے جمعہ سے خطبہ جمعہ شروع ہو گیا۔ بحمد اللہ تعالیٰ اس تعلق کے شروع ہوتے ہی میاں صاحب نے اور ان کی اہلیہ محترمہ آپی جی نے، میں انہیں والدہ کہتا ہوں اور والدہ سمجھتا ہوں، اور ان کی فیملی کے دیگر افراد نے ایسی محبت کے ساتھ برتاؤ کیا، ایسے پیار اور حسن سلوک اور شفقت کے ساتھ، اور کہ تھوڑے ہی دنوں میں باہمی تعلقات بڑھتے گئے اور مجھے وہ اپنے گھر ہی کا ایک فرد تصور کرنے لگے۔ ہمیں بھی اس تعلق میں اپنائیت سی پیدا ہوئی، بس اس بات کو قائم رکھتے ہوئے کہ یہ خدمت اور تعلق فی سبیل اللہ قائم رہے گا۔ خاندانی سطح پر تعلقات قریب ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ مجھے ہارٹ ٹربل ہو گئی، جو لوگ اس وقت سے آنے والے ہیں، یہ نومبر 1982 کی بات ہے۔ دل کی تکلیف ہو گئی، پھر میں میو ہاسپٹل داخل ہو گیا، 2-1 ماہ وہاں داخل رہا، پھر وہ کیس کچھ کلیئر نہیں ہو رہا تھا، ڈاکٹرز کی سمجھ میں بات تھوڑا شک پڑ گیا تھا، تو پھر ریفر کر دیا۔ میاں صاحب کی خواہش تھی کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ انہیں ریفر کریں امریکہ تاکہ وہاں جا کے انٹروگیشن ہو اور علاج معالجہ کیا جائے، تو ڈاکٹرز نے امریکہ ریفر کر دیا۔ اس اثناء میں نے میاں صاحب کی محبت کو، شفقت کو، ان کی چاہت کو مزید قریب سے دیکھا۔ مجھے ان کی وہ محبت کے دن آج تک یاد ہیں، اور اس کا حیا ہمیشہ میرے دل میں رہا ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا۔ یہ صبح و شام 1-1 گھنٹہ آ کے میرے سرہانے یہ بستر کے قریب یا باہر دروازے کے باہر کھڑے رہتے، دیکھتے رہتے تھے، اسی محبت کا اظہار کرتے جس طرح باپ اولاد کے لیے کرتا ہے۔ میں بھی جانتا تھا کہ اس قدر مصروف زندگی جو 1 منٹ بھی کسی اور کے لیے صرف نہیں کر پاتے، وہ صبح و شام گھنٹہ گھنٹہ آتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح نواز صاحب بھی آتے تھے۔ یاد رہے کہ وہ اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں تھے، اور مجھے یہ یاد نہیں، معلوم نہیں ہے اس وقت کہ وہ اس وقت پہلی حکومت میں وزیر خزانہ بھی ابھی بنے تھے یا نہیں بنے تھے، یہ مجھے اس وقت یاد نہیں۔ شاید نہیں بنے تھے، ابھی تھوڑے دنوں بعد بنے، یا ممکن ہے بنے ہوئے تھے، مجھے ذہن میں نہیں ہے۔ وہ بھی آتے، شہباز صاحب ان کے چھوٹے بھائی، سارے احباب آتے۔ تو میاں صاحب کی اس محبت سے، شفقت سے میں بڑا متاثر ہوا۔ پھر میں تو بیمار تھا، علیل تھا، بستر پہ تھا۔ جب یہاں علاج پورا نہ ہو سکا اور کچھ مایوسی سی پیدا ہوئی تکلیف کے باعث، انہوں نے امریکہ ریفر کر دیا۔ تو میں تو بیماری کی وجہ سے معذور تھا، صاحب فراش تھا، بستر پہ تھا۔ میاں صاحب نے فی الفور اپنے منجلے بیٹے شہباز شریف صاحب کو حکماً میرے ساتھ امریکہ روانہ کر دیا، اور نیو یارک گئے۔ 16 دن میں نے وہاں قیام کیا، جن میں پہلے 8 دن وہ میرے ساتھ رہے۔ اس کے بعد وہ میری اجازت اور خوشی سے واپس آ گئے دیگر مصروفیات کے باعث۔ اس سفر میں شہباز شریف صاحب نے جو برتاؤ میرے ساتھ کیا وہ بھی یادگار ہے، مجھے ہمیشہ اس کا بھی احساس اور پاس اور حیا رہا ہے، رہے گا انشاءاللہ۔ یعنی اور وہ میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کی ہدایت ہی تھی، یقیناً
میں علیل تھا، کمزور تھا، میرے جوتے تک وہ کھولتے تھے، پہناتے تھے، تسمے اپنے ہاتھ سے باندھتے تھے، کھولتے تھے تاکہ جھکنے سے تکلیف نہ ہو. چھوٹا سا آپریشن ہوا تھا وہاں، اینجیوگرافی کا معمولی سا. بہرحال دن رات ہر ممکن خدمت کرتے. میں جب بھی منع کرتا وہ کہتے کہ ہمیں تو میاں صاحب کا حکم ہے، ہم تو اسی طرح کا ادب احترام کرتے ہیں آپ کا جس طرح اپنے والد صاحب کا کرتے ہیں، تو آپ ہمیں نہ روکیں، ہمارے لیے سعادت. بہرحال اللہ ان کو اجر عطا کرے. یعنی یہ چیزیں تعلقات میں ایک دوسرے کو ہمیں قریب کرتی گئیں. میں یہ ساری داستان اس لیے سنا رہا ہوں کہ تاکہ کوئی غلط فہمیاں کسی نادان کے ذہن میں حقائق نہ جاننے کے باعث ہوں بھی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے کہ یہ تعلق کیسا تھا، کیسا رہا یا کیا ہے. اسی طرح پھر بحمد اللہ تعالی واپس آ گئے. یہ معاملہ چلتا رہا. بعد ازاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا حسن سلوک اور محبت کس طرح کی رہی. پھر آپ کو معلوم ہے ہم لوگ اکٹھے کئی احباب جانتے ہیں، اختر رسول صاحب بھی اس میں شریک تھے، عمرے پر گئے، نواز شریف صاحب بھی تھے. یعنی میاں صاحب کی اپنی اولاد کو میں سمجھتا ہوں یہ ہدایت تھی جس کے پیش نظر وہ اس طرح کا سلوک عزت کا، عقیدت کا، محبت کا کرتے تھے. اور مجھے چونکہ کمزوری تھی، علالت تھی، اس ہارٹ ٹربل کے بعد صحت یابی کے باوجود بھی، سو آپ نے سن رکھا ہے وہ غار ہرا پہ چڑھنے کا وقت آیا تو وہ پہاڑ پہ میں چڑھ نہیں سکتا تھا. نواز شریف صاحب نے، اللہ ان کو اجر دے، اور اختر رسول صاحب نے، اللہ ان کو اجر دے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مجھے 2-2.5 میل کا سفر غار ہرا تک پہاڑ پہ چڑھ کے کیا. اکثر نواز صاحب کندھوں پر اٹھاتے تھے، اختر رسول صاحب سہارا دیتے تھے. میں کہتا تھا بھی آپ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، روکتا تھا کہ میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو سمجھ آ جائی ہے کہ اللہ نے ایتھلیٹ بنایا ہی آپ کے لیے تھا. یعنی یہ ان کی محبت تھی. یعنی اس طرح ان کا سلوک، محبت، عزت، عقیدت، تعلق میرے ساتھ رہا. میں نادان اور بچہ نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا سلوک اور تعلق کسی کے ساتھ عام طور پہ روا نہیں رکھا جاتا. اور بھی بہت سے علماء اور ان کے تعلقات رہے ہوں گے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے. بہت سے مشائخ اور پیران کرام سے ان کا اور ان کا ان سے تعلق رہا ہوگا، ہے اور رہے گا. مگر میں سمجھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں شاید کسی اور سے زندگی میں ان کی اس طرح کی نہ ہوئی ہوں. میں جب واپس آیا آپ کو یاد ہے کہ آتے ہی پہلے جمعے میں نے 100,000 دعائیں دی تھیں کہ مجھے یہ اٹھا کے کندھوں پر غار ہرا پہ لے گئے، اللہ پاک ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ جو میں نے چند واقعات کوٹ کیے ہیں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ سارے حقائق تھے. ان کی محبتیں، میاں صاحب کی، ان کی بیگم صاحبہ کی، آپی جی کی شفقتیں. میں ان کو بیگم صاحبہ کہتے ہوئے بھی شرماتا ہوں. سچ بات ہے کہ میں ان کو حقیقی ماں کی طرح دیکھتا ہوں. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں، یا ان کی اہلیہ محترمہ کا لفظ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میری طبیعت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس طرح ہمارا تعلق 7 سال میں آپس میں رہا. تو یہ سارا تعلق اتنا قریبی، محض لوجہ اللہ، جس میں کوئی، یہ بات توجہ سے سن لیں اور برملا سن لیں، اس میں کوئی مالی لالچ اور مالی مفاد نہ مجھے ان سے تھا اور نہ ان کو کسی قسم کا کوئی سیاسی لالچ اور سیاسی مفاد مجھ سے تھا. یہ تعلق ہمارا آپس میں ہر قسم کے حرص، لالچ اور مفاد پرستی سے بالا تر چلتا رہا. نہ انہوں نے اس خطبہ جمعہ کے عوض مجھ سے کچھ طلب کیا مزید، چونکہ پھر یہ آگے سیاسی دور آ گیا، انتخابات ہونے لگے، پھر وزیر اعلیٰ ہوئے پچھلے دور میں، پھر بعد میں اس دور میں ہوئے. اس کے بعد پھر بڑی تبدیلیاں آئیں سیاسی اعتبار سے، اللہ نے ان کو بڑا عروج دیا. مگر اس پورے دور میں اس تعلق کی بنا پر نہ انہوں نے مجھ سے کوئی سیاسی مفاد کی طلب رکھی اور نہ اپنی زبان سے آج کے دن تک ایسا کوئی مطالبہ مجھ سے کیا. میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ان کی نسبت رہے نہ میری نسبت رہے. اور نہ بحمد اللہ تعالی مجھے یا میرے ادارہ منہاج القرآن کو ان سے کوئی مالی مفاد اور لالچ اور حرص تھا، نہ کوئی لینے کی کوشش کی. دل ان کا بھی اس تعلق کے بعد سیاسی حرص سے بے نیاز رہا، ہمارا بھی مالی مفاد سے بے نیاز رہا.
लिवजह अल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए महज इस मस्जिद की एक निस्बत से, खुतबा जुमा की निस्बत से ताल्लुक कायम रहा। अब बताना ये चाहता हूं कि इस दौर में तहरीक मिनहाजुल कुरान को भी उरूज मिला, इनको भी सियासी उरूज मिला, मगर मैं अल्लाह के घर में बैठकर बरमला ऐलान कर रहा हूं कि तहरीक मिनहाजुल कुरान के उरूज में न मोहतरम मियां मोहम्मद शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का और इनकी पूरी फैमिली का, न तहरीक मिनहाजुल कुरान के उरूज में एक रत्ती बराबर इनका कोई दखल नहीं है, और इनको जो सियासी उरूज मिला उसमें रत्ती बराबर ना कोई मेरा दखल। मैंने आज के दिन तक न इनके किसी सियासी जलसे में एक तकरीर की, 7 साल में इनके पूरे सियासी चिन्योर में इनके किसी एक सियासी जलसे में भी कोई तकरीर नहीं की, इनके लिए कभी वोट नहीं मांगे, इनकी सियासी कैंपेन में कभी 1 मिनट के लिए नहीं चला। अगर बाज मफाद परस्त अनासिर, हसद करने वाले लोग गलतफहमियां फैलाते रहे तो वो गलतफहमियां उनके मुंह पर गई, और लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत होती है। ना इन्होंने मुझसे कभी मुतालबा किया वे देखिए जी फलां मौलाना साहब भी तामुन कर रहे हैं, फलां जामिया वाले भी तामुन कर रहे हैं, फलां दारुल उलूम वाले भी तामुन कर रहे हैं, फलां उलमा भी हमारे साथ तामुन कर रहे हैं, तो आप भी करें, हमारा तो ताल्लुक सबसे बढ़कर नहीं। ना इन्होंने मुझसे कोई मुतालबा किया, ना मैंने ऐसा कोई मामला इनके साथ किया। यही पोजीशन हमारी इनसे रही। न हमने इनसे कोई कभी किसी पैसे टके का मुतालबा किया, न जात के लिए, न इदारा मिनहाजुल कुरान के लिए, और न इनकी तरफ से कोई ऐसा मामला हमारे साथ रहा। बेनियाज होकर मामला चलता रहा। मगर यहां यह नुक्ता समझाना चाहता हूं, इसके बावजूद जूं जूं वक्त गुजरता गया, इनके और मेरे ताल्लुक की वजह से हमें भी ताने मिले, 1000 ताने मिले, और गुज़श्ता मुमकिन है 4-5 साल से वो ताने सुनता रहा हूं। मगर अल्लाह ने दिल और हौसला वो दिया है कि वो ताने रत्ती बराबर भी इस फैसले के लिए असरअंदाज नहीं हो सके, और ये फैसला उन तानों के नतीजे में भी नहीं है। करोड़ ताने भी हो जाएं तो वो ऐसे फैसले पर नहीं पहुंचा सकते। मगर ताने सुनते रहे। क्या ताने मिले? जो लोग करीबी न थे, हकीकत से वाकिफ न थे, ताल्लुकात की नौइयत से आगाह न थे, या उनकी निगाहों में उनका अपना किरदार था कि वो जब भी उमरा से, अहले सरवत से, मालदार लोगों से ताल्लुक रखते हैं तो माल कमाने के लिए रखते हैं, झोलियां और जेबें भरने के लिए रखते हैं, अपने माली मफाद के लिए रखते हैं, अपने इदारों की माली मुआवनत के लिए रखते हैं। जो जमातें, इदारे इस किस्म की सोच और अमल रखने वाली हैं, वो यही समझते रहे कि ये कादरी साहब का इदारा मिनहाजुल कुरान, इनकी तहरीक को जो कुछ मिल रहा है, सेक्रेटेरिएट तामीर हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हैं, कादरी साहब दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं, कादरी साहब का मकान बन रहा है, ये हो रहा है, फलां हो रहा है, वो बदतीनत लोग यही कहते रहे, ताने देते रहे कि शायद सब कुछ इत्तेफाक बिरादर्स के घर से आ रहा है। जबकि मैंने आपको कह दिया, अल्लाह के घर में मियां साहब मौजूद हैं, पूरी फैमिली मौजूद है। मैं हर चीज छुपाऊंगा नहीं, सब कुछ खोल के आपके सामने रख दूंगा। अगली बातें भी, एक टेडी पैसा और 1 रुपए की भी मुआवनत और सदका या अतिया या डोनेशन 7 साल के पूरे अरसे में इस फैमिली से इदारा ने हजर कुरान के लिए नहीं लिया। 1 रुपए तक का भी अतिया नहीं लिया आज के दिन तक। न कैश में कोई सूरत ली, न काइंज में ली, न सीमेंट लिया, न गर्डर लिया, न सरिया लिया, कोई चीज बतौर अतिया डोनेशन के नहीं ली। गर्डर सरिया अगर लिया तामीर के दौरान तो कीमतन नकद पैसे देकर खरीदा। मगर ताने सुनते रहे, सब सुनते रहे कि ये सब कुछ मियां साहब और नवाज शरीफ साहब और इत्तेफाक ब्रदर्स की तरफ से पैसे आ रहे हैं। वो लोग जो 500-500 रुपए या 1000-1000 रुपए की खातिर अहले सरवत के यहां 100-100 बार जाके तवाफ करते हैं, उन्होंने ये समझ रखा था कि शायद दुनिया में जिसको भी जो मिलता है इसी तरीके से मिलता है, शायद अल्लाह का खजाना खाली हो चुका है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम।
ہمیں اللہ نے اپنے خزانے سے دیا، ان کو بھی جو کچھ دیا اللہ نے اپنے خزانے سے دیا، نہ ان کے معاملے میں میں دخیل، نہ میرے معاملے میں یہ دخیل۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جب آپس میں کوئی ایک دوسرے سے مفاد نہیں تھا، اب بات سمجھیں، ایک دوسرے کے ساتھ لالچ نہیں تھا، حرص نہیں تھا، تو پھر اتنے تانے کیوں سنتے رہے؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا۔ اسی طرح ممکن ہے، بلکہ مجھے علم ہے، یہ بھی ہماری وجہ سے تانے سنتے رہے ہوں گے۔ ہم نے تو وہ تانے سنے نا، انہوں نے ممکن ہے یہ تانے سنے ہوں گے کہ آپ کا اور قادری صاحب کا اتنا قریبی تعلق ہے، اور دیکھیے ایک الیکشن گزرا، دوسرا الیکشن آیا، کوئی ایک بیان بھی سیاسی طور پہ انہوں نے آپ کی تائید میں نہیں دیا، آپ کے لیے سٹیج پر تقریر نہیں کی، آپ کے لیے سیاسی معاونت نہیں کی، آپ کے جلسوں میں نہیں آئے۔ چلو کچھ تو کچھ آپ سے سیاسی معاونت کرتے، تو یہ کیا تعلق ہوا، اتنا بھی انہوں نے آپ کا خیال نہیں رکھا۔ ممکن ہے اس نوعیت کے تانے ان کو بھی ملے ہوں، انہوں نے بھی حوصلے سے برداشت کیے، یہ بھی جواب دیتے ہوں گے، ان کو صفائی دیتے ہوں گے کہ ہمارا تعلق اس نوعیت کا نہیں ہے۔ ہم بھی جواب دیتے رہے، صفائی دیتے رہے کہ ہمارا تعلق اس نوعیت کا نہ مالی تعلق ہے نہ سیاسی تعلق۔ تو یہ سارے تانے کیوں برداشت کیے؟ دوستو، میں آج اللہ کے گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سارے تانے 5 سال سنے، 6 سال سنے، صرف اور صرف مورل obligation کے پیش نظر، اس اخلاقی ذمہ داری کے پیش نظر جو ابتدائی تعلق کے ہوتے ہی جو ستھرا اور خالص پیار، محبت اور شفقت، بغیر کسی مالی اور سیاسی مفاد پرستی کے ایک دوسرے کے ساتھ جو میاں صاحب سے محبت اور پیار ملا تھا، جس اخلاق اور عزت افزائی کا سلوک انہوں نے کیا تھا، اور آپ دیکھتے ہیں 7 سال آپ نے دیکھا، اور میں نے اس لیے بہت سی باتیں کی کہ بوجھل دل سے باتیں کر رہا ہوں کہ میں جب تک مسجد میں نہیں پہنچتا وہ دروازے سے باہر کبھی اندر مسجد میں داخل نہیں ہوئے، اور روانہ کیے بغیر گھر نہیں گئے۔ اس قسم کی ان کی محبت، شفقتیں، ان کی آنکھوں میں پیار، بول چال میں پیار، پھر وہ میں نے ہسپتال کی بات آپ کو بتائی، پھر نواز صاحب کا کندھوں پہ اٹھا کے غار ہرا تک لے جانا، شہباز صاحب کا جوتوں تک کے تسمے کھولنا، اور کہنا کہ ہم تو اپنے والد صاحب کی ہدایت کے پیش نظر اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس طرح کوئی اپنے والد کو دیکھتا۔ یہ وہ محبت اور اخلاص تھا جس نے ایک اخلاقی ذمہ داری کا احساس میرے دل میں پیدا کر دیا، اور میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ تانوں سے کیا ہوتا ہے، تانے تو دنیا دیتی رہتی ہے، اگر عمر بھر بھی ایسا ہوتا رہا تو جب تک ان کی وجہ سے کوئی معاملہ ایسا نہ ہو، کوئی شکایت ایسی نہ ہو کہ میں چھوڑوں، تو میں خالی تانے سن کر کیوں چھوڑ دوں؟ وہ کہیں گے جی تانے تو ہمیں بھی دیتے ہیں لوگ، کہ آپ سیاسی فائدہ ہمیں نہیں پہنچا رہے، تو ہم نے تو کبھی شکوہ نہیں کیا۔ تو میں نے یہ تہیہ کیا کہ جب کوئی کاز آف ایکشن نہ ہو، جب وہ شکایت کا موقع نہ دیں، کوئی میرے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے عملاً، تو میں جو جمعہ چھوڑوں تو کیا کہہ کر چھوڑوں؟ یعنی میرا ضمیر اور میرا اخلاق اور مورل کانشنس مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں بلا وجہ چھوڑ دوں۔ اور اللہ کے گھر میں بتا رہا ہوں کہ آج کے دن تک کئی بار بعض دوستوں نے پریشر ڈالا، بعض دوستوں نے اصرار کیا یہاں جمعہ چھوڑ دینے کے لیے۔ یہ سالوں کی بات، سالوں کے اندر، حتیٰ کہ کئی بار ہماری میٹنگز میں اس مسئلے کو اٹھایا گیا، ڈسکس کیا گیا، مگر ہر سطح پہ میں نے فیس کیا، اور میں نے ہر ایک کو ایک ہی جواب دیا کہ مجھے میاں صاحب کا اور آپ جی کے چہرے نظر آتے ہیں، ان کی محبت میرے راستے میں مانے ہے کہ مجھے شکایت کا موقع کوئی نہیں ملتا، میں بغیر شکایت کے اور وجہ کسی جواز کے کیوں چھوڑ دوں، اخلاق کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بھی درست ہے کہ تانے غلط ملتے ہیں، تحریک کو نقصان پہنچتا ہے، جگہ جگہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں بجا، مگر دوسری طرف اخلاق اور ضمیر کو دیکھتا ہوں تو خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ یہ 7 سال تک یہ تعلق محض اس تعلق اور اس نسبت اور اس حیا کی بنا پر چلتا رہا ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے اور آئندہ بھی قائم رہے۔ انہوں نے بھی اسی طرح جاری رکھا۔ تو میں نے بتایا کہ یہ وہ باتیں تھی جس نے یہ سب تانا زنی کے باوجود یہاں سے خطبہ جمعہ چھوڑنے پر مجھے آمادہ نہیں کیا۔ دوستو، وقت چلتا رہا،
لیکن میں نے عرض کیا کہ ایک شعر ہے، وہ موقع محل کے مطابق ممکن ہے پورا فٹ ہو یا نہ ہو، مگر تھوڑا سا ضرور فٹ ہوگا، تھوڑا سا، وہ سنا دیتا ہوں کہ عمر بھر کون کسے یاد کیا کرتا ہے، وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے احساسات بیان کر رہا ہوں اس وضاحت کے ساتھ کہ میرے آج کے فیصلے کے دن تک کوئی بات میاں صاحب یا ان کی فیملی کے کسی فرد نے مجھے اپنی زبان سے نہیں کہی، اور ظاہراً کوئی ایسا واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، ان کے کندھے پہ اگر کوئی بنتی بھی ہو تو نہیں ڈالتا، کوئی بنتی بھی ہو تو نہیں ڈالتا۔ اور ظاہراً میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کہی اپنی زبان سے، اس لمحے تک نہیں کہی، مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ سے، جس کو میں 1 سال یا 1.5 سال کا عرصہ کہہ سکتا ہوں کم و بیش، اب میں اپنے احساسات کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی احساس غلط ہو تو میرا اللہ مجھ کو معاف کر دے اور یہ لوگ بھی معاف کر دیں۔ تو میرے احساسات ہیں، اب میں یک طرفہ بات کر رہا ہوں، جو احساسات مجھے اس نتیجے تک لے آئے وہ بات بیان کر رہا ہوں۔ غلط ہے یہ صحیح ہے، میں اصرار نہیں کرتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میرے احساسات مجھے یہ بتاتے ہیں کہ 1.5 سال کے عرصے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ابھی ہوئی، میرے احساسات نے مجھے یہ شعور دیا یا یہ خیال پیدا ہوتا گیا۔ اور ایک روز میں نے قبلہ میاں صاحب کو اور آپی جی کو، ان کی اہلیہ محترمہ کو، اپنے گھر بلا کر 1.5-2 گھنٹے کی نشست میں اپنے سارے احساسات ان کو بیان بھی کر دیے تھے، اخلاقاً، تاکہ بات مخفی نہ رہے۔ میں نے اپنی زبان سے سب کچھ بتا دیا تھا۔ احساسات کچھ اس طرح کے ہو گئے تھے، میں یوں محسوس کر رہا تھا کہ تعلقات میں، محبت میں جو گرمی اور جو تپش پچھلے 5 سال 5.5 سال میں چلتی رہی ہے، اور جو گرمی اور تپش اس بندھن کا باعث رہی ہے، اور سب کچھ سن کر بھی جس گرمی اور تپش کی وجہ سے میں قائم رہا ہوں اور ہر بات خوشی سے برداشت کرتا رہا ہوں، تانا زنی، میں نے محسوس کیا کہ رفتہ رفتہ اس گرمی میں کمی واقع ہونے لگی۔ میں میاں صاحب کی ذات کی بات نہیں کر رہا، میں پوری فیملی کی بات کر رہا، ذات کی بات نہیں کر رہا، یعنی اتفاق بردرز اور اپنے مابین۔ ہاں، میں اس سے پہلے ایک بات واضح کر دوں، ایک بات رہ گئی، بڑی امپورٹنٹ بات۔ یہ تو تھا ایک پہلو کہ کوئی سیاسی لالچ انہیں نہ ہم سے تھا اور نہ کوئی مالی لالچ ہمیں ان سے تھا، مگر 2 ایک معاملات ہمارے اور ان کے مابین ہوئے، میں وہ چھپانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز سے آپ لوگ آگاہ ہو جائیں۔ 1983 میں کہیں، بالکل وہ بھی اوائل دور میں، جب مجھے تکلیف ہو گئی اور میں امریکہ سے واپس آیا، ہارٹ ٹربل ہو گئی، اور امریکہ کے ڈاکٹرز نے مجھے ذاتی طور پہ علیحدہ بلا کے اس تکلیف کے بارے میں کچھ مایوس کن جواب دیا، مایوس کن جواب دیا مجھے امریکہ کے ڈاکٹرز نے 1983 جنوری میں۔ میں اس بات کو دل میں لے کے واپس آ گیا۔ اس کے بعد واپس آ کے میں نے کچھ زندگی کی اور اپنے بچوں کے لیے فیوچر پلاننگ کا سوچنا شروع کیا، کیونکہ ڈاکٹرز نے کوئی بات ایسی مجھ سے کہہ دی تھی اپنی طبی تحقیق کی روشنی میں کہ اس کے بعد میرے لیے عذر شرع فرض تھا کہ معلوم نہیں زندگی کتنی دن اللہ کے ہاں سے اس کا امر ہے، تو میں تھوڑے ہی عرصے میں اپنے ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے سر پہ کم سے کم رہنے کے لیے چھت مہیا کر کے اس حال میں تو جاؤں کہ میں اگر دنیا سے بالفرض رخصت بھی ہو جاؤں تو بچے یتیمی کی حالت میں اس طرح تو میری قبر کو نہ دیکھیں کہ ہمارے والد ہمیں بے سہارا چھوڑ گئے۔ تو میں نے آ کے اپنی پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کی سروس سے استعفیٰ دے دیا اور نئی پلاننگ کی، اور میں نے اپنے جنگ کی جائیداد اور مکانات وغیرہ بھی بیچ دیے، لاہور میں اپنا مکان بنانے کے لیے اور بزنس اپنا ذاتی اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ اپنے مکانات، اپنی جائیداد جنگ کی بیچ دی،
घर में जो जेवरात थे अपने वो सारे बेच डाले, जितना फंड रेज हो सकता था। फिर बाज़ जगहों से छोटे छोटे कर्ज जो मुझे मिले वो भी उठाए, और चंद लाख रुपए का एक मेजर बड़ा कर्ज मैंने मियां साहब से मगर कर्ज के तौर पे, उधार के तौर पे लिया, इस वादा पर कि मैं इस शर्त और वादे पर यह कर्ज लेता हूं कि इसकी पाई पाई आपको वापस अदा कर दूंगा, और वापसी अदायगी के मौके पर आप एक पाई की भी कमी के लिए मुझे नहीं कहेंगे। जितना कर्ज ले रहा हूं उतना ही लौटाना होगा और आप वापस लेंगे। तो मैंने मुख्तलिफ जगहों से कर्ज लिए, उनमें से मेजर अमाउंट कर्ज की इनसे ली। यह मेरा इनका एक मामला हुआ, मगर वो कर्ज था अल्लाह पाक के फजल करम से उसकी मैंने मनसूबाबंदी की कि 3-4 साल के अरसे या 5 साल के अरसे, पूरे अरसे में सारे कर्ज उतर जाएं। ये सारे कर्ज लिए, मकान बेचे, जेवर बेचे, मुख्तलिफ कर्ज लिए, फंड रेजिंग की, उस पैसों से मकान खरीदा समनाबाद में जहां मेरी रिहाइश थी, और कुछ पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए, और बिजनेस से आने वाली इनकम से आधे खर्चे पैसों से घर का खर्च चलाने लगा, और आधी इनकम मियां साहब को कर्ज की माहाना किस्त के तौर पे वापस अदा करने लगा। जो प्लानिंग मैंने की थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फजल से और करम से बिहम्दिल्लाह मुकर्ररा मुद्दत में वो प्लानिंग पूरी हुई, और जितना कर्ज मैंने मोहतरम मियां साहब से, इत्तेफाक ब्रदर से कर्ज लिया था, एक एक पाई की हद तक सारा का सारा वापस अदा कर दिया। और मैं ये बरमला बता रहा हूं कि बिहम्दिल्लाह ताला इनसे लिए हुए कर्ज में से 1 रुपया भी मेरे जिम्मे वाजिबुल अदा नहीं है, अदा कर दिया। ये बात मैंने इसलिए की, ये भी आज बताना चाहता हूं आपको कि अभी चंद रोज कबल मेरे पास 2 अफराद आए। उन्होंने कहा कि आप तो कहते हैं कि मैंने इत्तेफाक ब्रदर से कुछ नहीं लिया और कभी कुछ नहीं लेता, और इत्तेफाक ब्रदर्स के तो रजिस्टर में आपके नाम लाखों रुपए चढ़े हुए हैं कि आपने उनसे लिए हैं। किसी शख्स ने मुझे आके ये बात की। मैंने कहा कि आप उस रजिस्टर के किसी सफे की फोटो स्टेट कॉपी मुझे ला के दिखा सकते हैं? मैंने कहा मेरा दिल नहीं मानता कि उनके यहां ऐसा लिखा हुआ हो, मुझे पहले आप कागज दिखाएं वो लाकर उसकी फोटो स्टेट, फिर मैं आपको इसका जवाब दूं। चंद दिनों के बाद वो अफराद उस रजिस्टर का, उस सफे का फोटो स्टेट लेके मेरे पास आ गए, जिस पर मेरे जिम्मे 6 लाख रुपया लिखा हुआ था कि प्रोफेसर साहब को एडवांस यानी कर्ज के तौर पे दिया। उन्होंने कहा कि यह कागज है, 6 लाख रुपया लिखा हुआ। मैंने कहा मैंने इनसे 6 लाख नहीं 4 लाख मजीद 10 लाख लिया था। मैंने उसे रोक लिया, मेरे घर के सामने वो खड़े थे, 30-40 आदमी थे। उन्होंने बात कर दी, मैंने शुक्रिया अदा किया, अल्लाह आपका भला करे कि आपने अखलाकी जुर्रत से काम लेते हुए ये बात मेरे मुंह के सामने कह दी। मैंने कहा मैं आपकी मालूमात में इजाफा करता हूं। मैंने देख लिया, जब चीज देख ली तो मैंने कहा ये 6 लाख है, मैंने 4 मजीद यानी 10 लाख लिया था, और आपकी इत्तला के लिए कि उस 10 लाख का 10 लाख पूरा का पूरा उनको वापस अदा भी कर चुका हूं। उसमें से कोई एक टेढ़ी पैसा मेरे जिम्मे वाजिबुल अदा नहीं। वो उन्होंने कहा बस अल्लाह का शुक्र है, हमें पूरा इत्मीनान हो गया, चलने लगे। मैंने कहा नहीं, मैंने उनका बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा आप इस तरह नहीं जाने दूंगा, जिस तरह आपने कागज ला के मुझे दिखाया है, इस तरह मैं 10 लाख की वापसी की रसीदें भी आपको दिखाऊंगा। मैंने पकड़ लिया। फिर घर से मैंने रसीदें उठवाई, वो पूरे 10 लाख रुपए की वापसी की रसीदें किस्तों में भी और बकाया फिर यकमुश्त कमेटियां डाल दी। मैंने सोचा बजाय किस्तों में अदा करते रहने के कमेटियां डाल देते हैं, वही किस्त उधर देने की बजाय मैं कमेटियां अदा करता रहूंगा, मगर मियां साहब के अदा हो जाएं यकमुश्त। फिर सारे यकमुश्त अदा कर दिए कमेटियां लेकर। तो मैंने रसीदें ला के उसके सामने कर दी। फिर वो दोनों शख्स ज़ारो कतार रो पड़े, लर्जा सतारी हो गया, रो पड़े, कहने लगे कि हमें तो इतनी भी हाजत न थी, आपका कहना काफी था।
وہ اضطراب آپ کے کہنے سے دور ہو گیا تھا. میں نے کہا نہیں، چونکہ آپ کاغذ لائے تھے تو میں نے کہا کہ میں بھی آپ کو رسیدیں دکھا دوں کہ یہ واپسی بھی ہو چکی ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے اور اس کے رسول کا فضل ہے کہ میرے ذمہ کوئی پیسہ واجب الادا نہیں. یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے جس طرح ان دو آدمیوں کو کسی نے بتا دیا وہاں سے اور غلط بیانی کی، آپ سمجھ گئے نا بات، ریکارڈ کا حوالہ دیا، کاغذ کی فوٹو اسٹیٹ دے دی اور غلط بیانی کی، اور آگے پیچھے کی بات کی خبر نہیں تھی کہ ادائیگی واپسی ہو چکی، اس کا علم نہیں تھا. ممکن ہے کوئی شخص اس طرح کسی اور کو بھی کل کو کوئی ایسی بات کہہ دے. تو میں نے اس کو برملا کلیئر کر دیا کہ وہ جو آیا تھا بطور قرض وہ بحمدللہ واپس ہو گیا، اور وہ صرف ان سے نہیں بلکہ میں نے کچھ اور اعزا سے بھی لیا، دوستوں سے بھی لیا، اپنی میں نے عرض کیا مکانات بھی بیچے، گھر کے زیور بھی بیچے. الحمدللہ سب کا ادا ہو گیا، جہاں جہاں سے قرض لیا تھا سب کا پائی پائی ادا ہو گیا، نہ صرف میاں صاحب کا، اوروں کا بھی ادا ہو گیا. یہ صرف میرے اللہ کے فضل اور حضور کے نالے نے پاک کے صدقے سے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میں نے چونکہ تہیہ کر لیا تھا کہ عمر بھر نہ تو خطبہ جمعہ سے کوئی پیسہ لینا ہے، اتفاق اکیڈمی بنائی تو زندگی بھر نہ اتفاق اکیڈمی سے کوئی پیسہ لینا ہے، نہ ادارہ منہاج القرآن سے لینا ہے، نہ زندگی بھر تقریروں سے لینا ہے. امریکہ، لندن، عرب تک جاؤں گا تو ایک پائی نہیں لوں گا، حرام ہے شراب کی طرح میرے اوپر. نہ اپنی کتابوں کی انکم میں سے رائلٹی لینی ہے، وہ بھی حرام کر لی تھی. نہ اپنی کیسٹوں کی انکم سے کچھ لینا ہے، وہ بھی ناجائز کر دیا تھا. وہ سارے ذرائع جائز، اور میں چاہتا تو خدمت دین کرتا رہتا، اور میں صرف ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ بھی تھا. آپ کو بتا دوں جب میں نے منہاج القرآن کی تحریک کا آغاز کیا میں ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ بھی تھا، انرولڈ. تو میں صرف سال میں 2-3 کیس لے لیتا اسلامی قانون کے مسئلے سے متعلق، بڑے نوعیت کے، صرف 2-3 کیس لے لیتا، زیادہ نہیں. تو ایک ایک کیس میں بھی میرے آقا کے نالین پاک کا صدقہ ہے، ایک ایک کیس میں بھی 10-10 لاکھ روپے فیس مل سکتی تھی، اور میں صرف 2-3 کیس لے کر 30-40 لاکھ روپیہ سال کا آرام سے کما سکتا تھا، حلال کی کمائی. آپ میری بات سمجھ گئے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں. صرف تقریباً 25 کروڑ روپے کے لگ بھگ کی ایک جائیداد تھی صوبہ سرحد کی، اسلامی قانون کا نقطہ انوالو تھا. 12 دن سپریم کورٹ میں بحث جاری رہی، میں بطور مشیر کے گیا ہوا تھا. وہ مجھے 25 لاکھ روپے تک فیس آفر کرتے تھے کہ آپ ہماری وکالت کریں. میں کر سکتا تھا وکالت، 25 لاکھ روپے فیس آفر کرتے تھے. 25 کروڑ روپے کا کیس تھا، اس سے بھی زیادہ مالیت کا. مگر ان کا نقطہ نظر قرآن اور حدیث کی روح سے غلط تھا. میں نے کہا تم 25 لاکھ کی بات کرتے ہو، 25 ارب بھی ہو تو میں جوتوں سے ٹھکراتا ہوں. اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے یہ بات. حضرات آپ کو معلوم ہے جب یہ تحریک شروع کی اور جمعہ شروع کیا اس وقت میں وفاقی شرعی عدالت کا مشیر بھی تھا. اب بھی ہوں، مگر اب میں نے جانا چھوڑ دیا ہے مصروفیات کے. جو جو مشن اور تحریک کی مصروفیات بڑھتی گئیں میں وہ سارے کام چھوڑتا گیا. وفاقی شرعی عدالت سے بھی مجھے انکم آتی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایڈوائزر بھی تھا، وہاں سے بھی پر کیس آنریڈیم ملتا تھا. مصروفیات دینی مشن کی بڑھ گئی، وہ بھی چھوڑ دی. وکالت فقط 1-2 کیس کی حد تک بھی اس لیے نہ کی کہ لوگ مجھے تحریک منہاج القرآن کا قائد کہیں، احیاء اسلام کا کام لے کے چل رہا ہوں، اور مغربی قانون پر مشتمل عدالت کے سامنے کھڑا ہو کر مائی لارڈ کہوں اور سر کہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی. اس لیے وہ راستہ بھی چھوڑ دیا. واپس آئے تو منہاج القرآن کی مصروفیات بڑھ گئیں، یونیورسٹی کی ملازمت بھی چھوڑ دی. اگر سارے ذرائع سے کچھ نہ لیتا، محض وہی ایک طریقہ خالی، باقی جو ذرائع گن کے بتایا یہ بھی چھوڑ دیتا. صرف ایک طریقہ رکھتا جو علماء رکھتے ہیں، وہ یہ کہ جب باہر تقریریں ہوتی ہیں تو تقریروں سے ہدیہ لیتے ہیں. اللہ خدا محفوظ، اللہ نے محفوظ رکھا اور محفوظ رکھے. بتا رہا ہوں آپ کو، کھول کے ہر بات بتا دینا چاہتا ہوں. اگر وہ فقط تقریروں سے ہی انکم شروع ہوتی رہتی تو خالی تقریروں کی انکم سے بھی لاہور کا بہت بڑا انکم ٹیکس پے کرنے والا ہوتا، اس سے بھی لاکھوں روپے کی انکم ہوتی. مگر
हुजूर के नाले पाक की निस्बत ने यह शऊर अता किया कि दीन की इज्जत की खातिर ये सारे जराए मेरे लिए हेच हैं, पस्त हैं, घटिया हैं और मेरी जात के लिए हराम है। सारे जराए बंद कर लिए। अरब व अजम, ये कारी साहब बैठे हैं, कारी सदाकत अली बैठे हैं मेरे सामने, ये गवाह है। अमेरिका दौरे पर गया था, ये मौजूद थे उस मजलिस में, बल्कि मियां मोहम्मद शरीफ साहब गवाह हैं, खुद इन्होंने बताया था। इस मजलिस में एक शख्स ने 4 लाख रुपया मुझे देने की कोशिश की। पहले मुझे जाती तौर पे खिदमत के तौर पे देना चाहते थे। 4 लाख रुपया सिर्फ एक मजलिस। गुफ्तगू सुनी, मुतासिर हुए, ख्वाहिश जाहिर की कि 4 लाख रुपया, जिस तरह उलमा और मशाइख को नजराना पेश किया जाता है, मैं 4 लाख रुपया पेश करना चाहता हूं। मैंने कहा ये तो 4 लाख की बात करते हैं, 4 रुपए भी मेरी जात के लिए हराम है, मैं नहीं लूंगा। फिर वो कहने लगे अच्छा आप खुद नहीं लेते तो इदारे के लिए ले लें। मैंने कहा मैं मुल्कों के दौरे इदारे के लिए पैसे जमा करने के लिए नहीं करता, ये मेरे मनसब और इज्जत के मुनाफी है। अगर इदारे को भेजने हैं तो मेरे बाद आपके दिल में आए तो बजरिया डाक या पोस्टल ऑर्डर बराह रास्त भेज देना, मैं पैसे लेकर नहीं जाता, कि मेरा मनसब नहीं। उन्होंने फिर बाद में इदारे को भेज दिए पैसे कि इससे इदारे में प्रेस लगवा लिया जाए। वो प्रेस लग गया इदारे में। अर्ज करने का मकसद यह है कि बहुत से दोस्तों जराए हैं जिनसे मशाइख और उलमा फायदा उठाते हैं और वो जायज हैं। हुजूर की सुन्नत के तहत औलिया सुलहा, मैं तो क्या, मैं जिन बुजुर्ग हस्तियों के जूतों की खाक के बराबर भी नहीं हूं, वो बुजुर्ग और औलिया उसको रवा रखते हैं, जायज रखते हैं, और वो बेशक जायज है, उनका मामूल है। मगर मैंने फकत इसलिए कि इहया इस्लाम की इस तहरीक पर हर्फ ना आए, कोई जुबान खोलकर यह ना कह दे कि कादरी साहब अपनी अकीदतमंदों से पैसे लेते हैं, कोई यह ना कह दे कि कुवैत में आए थे तो फलां से पैसे ले लिए थे कादरी साहब ने, कोई कहीं से यह इल्जाम न दे दे कि चलो पाकिस्तान में तो नहीं लेते, अमेरिका जाकर ले लेते हैं, लंदन से ले लेते हैं, नॉर्वे जाकर ले लेते हैं, कोई यह ना कह दे तकरीरों का मुआवजा लेते हैं, कोई यह ना कह दे पैसे लेकर जुमा पढ़ाते हैं, क्योंकि इससे मेरी इज्जत नहीं, मेरी तहरीक की इज्जत पे हर्फ आएगा, मेरे मिशन की इज्जत पे हर्फ आएगा। हमने तहैया कर लिया था कि अगर घर फाके भी आए, भूख का भी वक्त गुजारना पड़ा, तो हुजूर के नाले ने पाक की कसम फाके बसर कर लेंगे, मगर ये जायज जराए भी अपने ऊपर हराम समझेंगे फकत मिशन की इज्जत की खातिर। हां, अगर कर्ज उठाकर, उधार उठाकर प्लानिंग करनी पड़ी, मनसूबाबंदी करनी पड़ी, तो कर्ज का बोझ उठा लूंगा, मनसूबाबंदी माली इत्तिसादी कर लूंगा, और फिर वक्त आने पर कर्ज की पाई पाई अदा कर दूंगा, ताकि किसी के जेरे बार न रहे, न इदारे से कुछ ले, न किसी और से कुछ ले। जो कुछ अल्लाह ने दिया है ये अल्लाह के दीन की राह पर देते जाएं, ये हाथ देने वाला हाथ रहे, लेने वाला हाथ न बने। और दोस्तों, आज बता रहा हूं आपको, बातें कर लेना बड़ा आसान है, किसी पर ताना दे लेना बड़ा आसान है। मैंने आपको बताया कि अगर चाहता, ये मियां साहब गवाह बैठे हैं, इनसे पूछिए कि मुझे इनके बड़े साहबजादे नवाज शरीफ साहब ने इनकी मौजूदगी में मुझे कहा था, ऑफर की थी घर में, कि यहां मॉडल टाउन में 7-8 कनाल का या पता नहीं 12 कनाल का कितना कहा था, वो तकरीबन मॉडल टाउन की मार्केट वैल्यू के मुताबिक 65 लाख रुपए का प्लाट बनता था। 7-8 लाख रुपए कनाल तो प्लाट है ना मॉडल टाउन में यहां जी, तो 65 लाख रुपए की मालियत का उस वक्त प्लाट बनता था। जब मैं 1 कनाल का प्लाट खरीद कर मकान बनाने लगा, उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने कहा, कादरी साहब आपके बच्चे हैं, 1 कनाल का मकान बन जाएगा, बच्चे कहां खेलेंगे, बाहर जाएंगे तो अच्छी बात नहीं, घर में जगह नहीं होगी, मेरे पास एक प्लाट है 8-9 कनाल का, और मैं उसकी सरकारी कीमत वसूल करके किसी को भी दे सकता हूं, और कानूनन मेरे इख्तियार में है, जायज है। सरकारी कीमत वसूल करके, सरकारी कीमत उसकी 60-70 हजार रुपए बनती, सिर्फ 60-70 हजार, पुरानी सरकारी कीमत जो ओरिजिनल प्राइस होती। बतौर वजीर आला उन्होंने फरमाया कि मुझे इख्तियार है, मैं ओरिजिनल सरकारी प्राइस पे किसी को दे दूं, तो आप वो प्लाट ले लें, 60-70 हजार रुपए का आएगा, बड़ा प्लाट है, फिर मकान बनाए, बच्चों को उम्र भर सहूलत होगी। मियां शरीफ साहब ने कहा अपने साहबजादे को कि नवाज तुम क्या कह रहे हो, कादरी साहब अगर प्लाट लेने वाले होते तो 2000 प्लाट इनके कदमों में होते हैं, और दर्जनों कोठियां इनके पास होती, जो इनके वाबस्तगान, अकीदतमंद और रुफका
اب 3 کروڑ روپے اس وقت تک منہاج القرآن پہ لگ چکے ہیں. کتنے؟ 3 کروڑ روپے. میاں صاحب نے کہا کہ جو رفقا لاکھوں کروڑوں روپے ان کے ادارے پر خرچ کر سکتے ہیں، وہ 10-20 لاکھ 30 لاکھ روپے سے 2-4 کوٹھیاں بنا کے ان کو نہیں دے سکتے؟ یہ کوئی پلاٹوں کے بھوکے ہیں؟ میں نے شکریہ ادا کر کے کہا کہ نواز صاحب زندگی بھر پھر کبھی بھول کر بھی نہ سوچیں، میں جہنم میں ڈال چکا ہوں مفادات کو، مجھے صرف حضور سے نسبت غلامی کی قائم رہے یہی کافی ہے، دنیا کی نہیں چاہیے. میں جو کچھ کروں گا اللہ کی توفیق سے اپنے وسائل سے کروں گا. تو میں دوستو عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس عرصے میں تانا دے لینا، زبان کھول لینا، انگلیاں اٹھا لینا آسان ہوتا ہے، مگر اتنا کچھ آ سکتا ہو مختلف ذرائع سے، اتنا کچھ محض ایک معمولی سی نگاہ کے اشارے سے لاکھوں روپے آ سکتے ہوں، اور پھر فاقوں کی زندگی بسر کرنا اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے یہ کہنا آسان ہے، کر گزرنا مشکل ہے. یہ جو زمانہ میں نے آپ کو بتایا ہے، جب میں نے یہاں خطبہ جمعہ شروع کیا اور تحریک منہاج القرآن شروع کی، میں آج آپ کو اس اللہ کے گھر میں خطاب کے دوران اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ منہاج القرآن کا مشن شروع تھا اور میرے گھر کئی مرتبہ راتوں کے فاقے آتے تھے، میرے بچوں کو پینے کا دودھ نہیں ملتا تھا، ہمارے گھر کے چولہے کی آگ نہیں جلتی تھی، اور رات کے 2-2 بجے تک بچے بھوک سے بلکتے تھے، نہ کھانے کو کھانا ہوتا نہ پینے کو دودھ ہوتا، اور میں کمرہ بند کر کے پڑھائی کرتا رہتا، مطالعہ، کہ اگر بچوں کے سامنے گیا، یہ میرے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتا اس بات کا، یہ 2-2 سال کے تھے، اگر ان کے سامنے گیا تو یہ مجھے دیکھ کر روئیں گے، کہیں گے ابو دودھ دیں یا کھانا دیں، تو میں کیا کروں گا؟ اس لیے رو رو کے چپ کر جائیں گے، ماں ان کو سلا لے، پھر جا کے میں بھی بستر میں سو جاؤں گا. مگر کسی فرد بشر کو کیا خبر ہوتی؟ میرے رشتہ داروں کو، میرے بھائیوں اور بہنوں کو بھی اس بات کی خبر نہ ہوئی آج تک. یہ گھر کی بات اندر رہی، سوائے ان کو جن کو میں نے زبان سے بتایا کسی دینی حکمت کے پیش نظر، ان کو خبر ہوئی، ورنہ نہیں. بحمداللہ اس طرح عزت نفس کے ساتھ اس وقت کو گزارا، کسی جگہ ہاتھ نہیں پھیلائے، کسی کے زیر بار نہیں ہونے پائے، اور فاقے حضور علیہ السلام کی سنت سمجھ کر ہمیشہ سمجھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے ہمارے گھر 3 مہینے فاقے آتے تھے، اور طاہر اگر تیرے گھر مہینے میں 8, 10, 12 فاقے آ گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس طرح سال ہا سال بیتے، مگر بحمداللہ آقا دو جہاں کی نالین پاک کے خیرات کے باعث اس مشن اور دین کی عظمت کی وجہ سے عزت نفس کو نہ اپنی کو مجروح ہونے دیا، نہ منہاج القرآن کی عزت نفس کو مجروح ہونے دیا. اسی طرح ایک بار ایک ہنگامی ضرورت پڑ گئی تھی ادارہ منہاج القرآن کو، تو ہنگامی ضرورت پڑ گئی تھی، پلاٹ ادارے کا شادمان میں تھا، اس کے بیچ کر وصول کرنے میں کچھ دن باقی تھے، تو 7.25 لاکھ روپے کے قریب ایک بار ادارے کے لیے میاں صاحب سے ادھار لیا تھا، دستی. بس وہ جو ہی شادمان کا پلاٹ بکا، وہ نقد گن کر 7.25 لاکھ روپے، یعنی 6 لاکھ اور 82 ہزار روپے تھے، نقد گن کے ان کے واپس ادا کر دیے. تو آج کے دن تک کروڑوں روپے لگے، نہ بحمداللہ تعالی ہم نے ان کے ساتھ نہ کوئی لالچ رکھا، نہ ہے، نہ مرتے دم تک ہوگا، اور نہ انہوں نے ہم سے کوئی لالچ سیاسی نوعیت کا رکھا. اس طرح دوسرا تعلق جب خاندانی وحدت ہو گئی، آپس میں قرب ہو گیا، ایک ہی گھر کی نسبت بن گئی، جب رشتہ اتنا قریب بن جائے تو چھوٹے موٹے رسمی طرز کے تحفے تحائف لینا، کبھی دینا، ان کا میری طرف آنا، ان کی بساط کے مطابق، کبھی میرے تحفے کا ان کی طرف جانا میری بساط کے مطابق، یہ جاری رہا. یہ جس طرح کسی بھی 2 گھرانوں کے تعلقات کے مابین ہوتا ہے، مگر صاف ظاہر ہے میری مالی حیثیت اور ان کی مالی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق تھا. ایکسچینج تو میں کرتا رہا، لین دین دونوں چیزیں تو کرتا رہا، مگر صاف ظاہر ہے میں برابری کی سطح تک نہیں جا سکتا تھا. یہ ایکسچینج آف گفٹس، تحفے تحائف لینے، گھر میں کبھی لینا کبھی دینا، یہ باہر گئے تو کوئی چیز میرے لیے لے آئے، میں باہر گیا تو اپنی بساط کے مطابق کوئی چیز ان کے لیے لے آیا، بچوں کے لیے کوئی چیز انہوں نے پہنچا دی، کچھ میرے پاس ہوا تو کچھ ان کے ہاں میں نے پہنچا دیا، اپنی بساط کے مطابق. یہ تعلق چلتا رہا، مگر ایک وقت پچھلے سال وہ آیا کہ جب بعض احباب اس تعلق
एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, तहाइफ के लेन देन के ताल्लुक को बदनाम करने लगे, इसको गलत माना पहनाने लगे, गलत रंग देने लगे। उसमें कई लोग मुझसे जाहिरन मुनाफिकाना तौर पे मिलने वाले भी थे और कई ऐसे भी थे जो मियां साहब और इनकी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जाहिर अकीदत का मुजाहरा करते होंगे, पुष्ट पीछे ऐसी गलत चीजें फैलाने लगे। जिस लम्हे मेरे इल्म में ये बात आई, जिस लम्हे मेरे इल्म में ये बात आई, उस वक्त गालिबन सुबह दिन के 10 या 11 बजे थे। जिस लम्हे मेरे नोटिस में ये बात आई कि इस मामले को बाज लोग गलत रंग दे रहे हैं, गलत माना पहना रहे हैं, बस उसी वक्त मैं दफ्तर से उठा, घर आया और 1 घंटा नहीं गुजरा फैसला करने में, मैंने मियां साहब को इतला करके जिंदगी भर के लिए गिफ्ट और तहाइफ का लेना देना भी बंद कर दिया। मैंने कहा मियां साहब ये ताल्लुक मोहब्बत का था, लालच का न था। अब मेरे इल्म में ये बात आई है कि कुछ लोग इसको गलत माना पहना रहे हैं, सो अब मैं ये गिफ्ट्स और तहाइफ का लेन देन भी जारी नहीं रख सकता। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर ईद के दिन जो ईद का खाना एक दूसरे के यहां भेज देते हैं, बकरीद को गोश्त भेज देते हैं, कभी गुबार किसी के यहां फल भेज देते हैं, 11वीं शरीफ या शादी वलीमे का खाना भेज देते हैं, ये लेना देना भी मैंने बंद कर दिया। ये सब कुछ मेरी तरफ से हुआ। मैं बता दूं मियां साहब ने ऐसा कोई बात मुझसे नहीं की, नहीं इनकी फैमिली ने, मगर मुसद्दका जराए से ये बातें पहुंची कि कुछ लोग इसको गलत रंग दे रहे हैं। जब मैंने मियां साहब की बला से ये बात की तो बहरहाल इसकी तरदीद न हो सकी, इस बात की तरदीद न हो सकी, ये बात मुसद्दका थी। मैंने कहा कि जब तक पता न था चलता रहा मामला, अब इससे आगे चूंकि लालच नहीं है इसलिए मैं इस ताल्लुक को नहीं निभा सकता। तो रोटी और एक फल तक का लेन देन भी खत्म कर दिया। मियां साहब और इनकी अहलिया मोहतरमा आपी जी ने मुझे आके कई बार शिकवा किया, कहा कादरी साहब हर चीज गई मगर अब इस ताल्लुक में मजा नहीं लगता। यानी ईद के दिन आए तो बच्चों के लिए फल भी ना ला सके, 11वीं शरीफ का खाना भी ना बेच सके, आपने वो भी लेने से इनकार कर दिया। बकरीद का गोश्त हर कोई एक दूसरे के यहां बेचता है, वो भी आप ना लें। मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा मुझे आपसे शिकवा नहीं, अल्लाह गवाह है, मगर मेरी इज्जत मेरी जात की नहीं, वो मेरी पूरी तहरीक की इज्जत है, मिनहाजुल कुरान के पूरे मिशन की इज्जत है। अगर उस पर हर्फ आए तो मैं कुछ भी गवारा नहीं कर सकता। इसलिए कि आपके यहां से अगर एक आम भी मेरे घर आया तो लोग कहेंगे कि आम तक वहां से आते हैं, तक का लफ्ज अपने पास से लगा लेंगे। ईद के दिन खाना भी आया मेरे घर आपके यहां तो देखने वाला कहेगा कि खाना तक वहां से आता है, तो तक लग गया तो मेरा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए यह ताल्लुक भी पिछले साल से खत्म हो गया। अब वो मेल मिलाप का ताल्लुक रह गया। मेरा ख्याल है मुमकिन है इनके दिल को दुख हुआ हो, रंज हुआ हो, यकीनन हुआ होगा, मगर मेरी मजबूरी थी। फिर शहजादगान के मसले की तहरीक चली, हमारी मजबूरी थी कि मेरा मरकज यह था, मुझे तहरीक यहीं से और लाहौर से चलाना पड़ी। बावजूद इसके कि बाद बदतीनत लोगों ने यह ताना दिया कि शायद नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए बैकग्राउंड में रह के यह तहरीक चलवाई है। मुझे सब बातें पहुंचती नहीं। ये एक सोच थी और दूसरी सोच ये थी कि मियां साहब और इनकी फैमिली अपनी जगह घर में परेशान थे, मगर ताल्लुक और हया की नौयत ये थी कि मुझे जाहिरन कह न सकते थे। एक बार इन्होंने जिक्र किया कि आपकी पूरी तहरीक से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होगी, चूंकि हुकूमत पंजाब हमारे पास है, हमारे लिए परेशानी पैदा हो रही है, कोई और रास्ता निकालने मुज़ाकरात का, ये कोई बहरहाल बाज़ और मुखलिसीन से भी इन्होंने कहा, मेरी भी उनसे बात हुई, मगर आपको मालूम है मैंने कहा कि वी आर ऑन द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, हम वापस नहीं आ सकते, ये अकीदत का मामला है, ये काम होकर रहेगा। मुमकिन है उस तहरीक की वजह से भी मियां साहब किबला की फैमिली के कुछ लोगों को रंज पहुंचा हो। मैं बातें आपको एहसासात की बता रहा हूं। वो चाहते होंगे कि कादरी साहब ये तहरीक यहां पंजाब में न चलाएं, क्योंकि बिलवास्ता सदर ज़िया-उल-हक साहब के ज़हन में जाएगा कि नवाज शरीफ साहब और मियां साहब के इतने ताल्लुकात हैं, तो ये इनको कहते तो कादरी साहब रुक जाते, क्यों नहीं रुकवाई, मेरे लिए प्रॉब्लम पैदा किया, इनको सियासी नुकसान पहुंचा, उसका अंदेशा था। मुमकिन है इनकी फैमिली के कुछ लोगों ने और मुतल्लिकीन ने ताना दिया हो, उनको रंज पहुंचा हो, शिकवा किया हो, मगर हमारी मजबूरी थी कि ईमान और अकीदत का मसला था।
اس کے بعد الیکشن کے معاملات آ گئے. الیکشن میں بھی میں اپنی تحریکی مجبوری کے پیش نظر واضح کر چکا ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی خدمت نہ کر سکا، سیاسی تعامل نہ کر سکا. آپ کے سامنے ایک تو یہ کہ ان کو ہمارا سیاسی تعلق بھی نہیں تھا، انہوں نے زبانی مطالبہ بھی نہیں کیا، اور کرتے بھی تو میں انکار اور معذرت کرتا. اور تیسرا یہ کہ پھر نقطہ نظر بھی اپنا اپنا ہوتا ہے. ہم تو خالص اسلامی انقلاب کے لیے وقف لوگ ہیں، عام سیاسی جدوجہد کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. میرا خیال ہے کہ تیسرا سبب ممکن ہے یہ بھی بنا ہو کہ یہ الیکشنز میں بالکل لا تعلق رہنا اور خاموش رہنا اور بے واسطہ رہنا ممکن ہے بعض احباب جو میاں صاحب کے متعلقین اور فیملی کے احباب ممکن ہے انہیں اس سے بھی رنج پہنچاؤ، مگر میاں صاحب کو نہیں. انہوں نے مجھے دو ٹوک کہا کہ ہمیں رنج نہیں. ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا ہمیں رنج نہیں. مگر میاں صاحب اس بات کا انکار نہ کر سکے کہ ہماری فیملی میں بھی کسی کو رنج نہیں پہنچا، اس کا انکار نہ کر سکے. ممکن ہے کئیوں کو پہنچاؤ، یقیناً مخلص لوگوں کو پہنچتا ہے. تو میری سمجھ میں یہ 3-4 باتیں آئیں کہ کچھ شہزادگان کی تحریک کی وجہ سے ممکن ہے بعضوں کو رنج پہنچا ہو، وہ مجبوری تھی. ممکن ہے یہ جو بالکل لین دین آخری حد تک بھی ختم کر دیا، ممکن ہے بعضوں کو اس وجہ سے رنج پہنچا ہو. اور ممکن ہے اس الیکشنز کے زمانے میں بالکل لا تعلق رہنے کی وجہ سے وہ رنج پہنچا ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پچھلے دنوں ضیاء الحق صاحب کے دور حکومت کے بارے میں جو بیانات آتے رہے، میں تو بحیثیت ایک مسلمان کی اپنا دینی فریضہ جو سمجھ حق اسی کو بیان کرتا ہوں. ممکن ہے بعضوں کو اس سے رنج پہنچا ہو، مگر یہ سچ بات ہے کہ میاں صاحب نے اور ان کی فیملی کے کسی فرد نے اپنی زبان سے مجھے شکایت نہیں کی، ظاہر نہیں کیا مجھ پر. مگر یہ مجھے بھی اب میرے احساسات اس یقین تک پہنچ گئے تھے کہ رنج ضرور پہنچا، شکوہ ان کو ضرور ہوا، شکایت ہوئی. سب نہیں، میاں صاحب نہیں، مگر بعض اور لوگ کچھ توقعات رکھتے ہوں گے مجھ سے، مگر میں ان توقعات میں شاید پورا نہ اتر سکا. اور ممکن ہے میرا یہ احساس غلط بھی ہو، میں اصرار نہیں کرتا. مگر اب میں بات ختم کرنے کی طرف، خلاصے کی طرف آ رہا ہوں. دوستو، میرے احساسات یہ ہیں کہ پچھلے 1 سال کے اندر اندر یہ 3 چیزیں میرے سامنے آتی ہیں جن کی وجہ سے وہ تعلقات جو فریقین کے مابین چلتے آ رہے تھے وہ سرد پڑنے لگے. پڑھتے گئے کہ اب میرا احساس یہ ہے، میرا احساس کہ وہ برف کی طرح سرد ہو چکے ہیں. ان میں وہ گرمی نہیں رہی، وہ تپش نہیں رہی جو ہوا کرتی تھی. وہ تعلقات اور محبت میں گرمی، سردی اور تپش جس کی خاطر میں یہاں خطاب کرتا تھا اور ہر تانا سن کے میں قائم رہتا تھا، میں صرف اپنے احساس کی بات کر رہا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں. ان کی زبانی مجھ تک کچھ نہیں پہنچا، انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی واقعہ رونما ہوا، نہ کوئی شکایت کی، نہ بالواسطہ کسی کے ذریعے کوئی ایسی بات پہنچائی. یہ میرے احساسات ہیں، غلط ہے یہ صحیح اللہ بہتر جانتا ہے. اور یہ احساسات بڑھتے میاں صاحب سے تو ملاقات ہوتی رہی، نواز صاحب سے تو ملاقات ہوئے بھی 4-5 مہینے گزر گئے، یعنی الیکشنوں سے پہلے ملاقات ہوئی تھی، الیکشنوں سے پہلے. اور آج کے دن تک درمیانی عرصے میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ شاید کوئی ملاقات ہی ہو. اگر کوئی کہیں اتفاقاً ہوئی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، مگر اس پورے 4 مہینے کے عرصے میں ملاقات تک بھی نہیں ہوئی. یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کا خیال ہو کہ شاید کوئی سیاسی گٹھ جوڑ اور واسطہ بھی ہے، تو یعنی ہم سیاسی، یہ بھرپور ان کی سیاسی مصروفیات کا زمانہ ہے، مگر 5 مہینے گزر گئے، وہ سیاسی طور پہ اتنے مصروف، ہم اپنے مشن میں اتنے مصروف. اور 1 اور 1.25 مہینہ سے تو میں ویسے بھی عارضہ قلب کی وجہ سے بیمار اور بستر پر پڑا ہوں. مصروفیات کے بعد پھر بیماری بھی آ گئی، 1.25 مہینہ گزرا، تو ہم اپنے معاملات میں مصروف، وہ اپنے معاملات میں مصروف. تو سیاسی رابطے تو کیا ہونے ہیں، 4 مہینے گزر گئے، ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھی، ملاقات بھی نہیں ہوئی. تو دوستو، یہ احساسات میرے بڑھتے گئے. جب مجھے یقین کی حد تک احساسات پہنچے، اس دن میں نے میاں صاحب قبلہ سے عرض کیا کہ آپ اور آپ ہی جی اگر آج شام تشریف لائیں تو میں کچھ احساسات آپ کو پہنچا دوں. سو میں نے یہ ساری باتیں ان کو پہنچا دی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تعلقات کی گرمی وہ نہیں رہی، جبکہ میں یہ چاہتا تھا بھی لین دین کے بغیر بھی تعلق چلتا رہتا. تعلق لین دین کے ساتھ نہیں ہوتا، تعلق قلب اور دل کے ساتھ ہوتا ہے.
बहरहाल मियाँ साहब ने फरमाया, सुन लीजिए कि जहां तक मेरी ज़ात का, मेरी फैमिली का ताल्लुक है, मेरी बीवी का और मेरी औलाद का, हमारे दिल में तो कोई रंज नहीं है, हमारे दिल साफ हैं। मगर बाज फैमिली के दूसरे अफराद के बारे में मैं जमानत नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे सामने कभी किसी ने बात नहीं की। पुष्ट पीछे मुमकिन है करते हो, इंसान पुष्ट पीछे की जमानत नहीं दे सकता। और मिलने वाले भी करते हैं, हमें इल्म है इस बात का, लेकिन हम अपनी जमानत दे सकते हैं मगर पूरी फैमिली की नहीं दे सकते। यही कुछ मैंने सुनना था। मेरा ख्याल था कि शायद इसका रद्द अमल होगा और फिर कोई बातचीत आगे होगी, मगर वो ताल्लुकात की सर्दी बढ़ती गई और मैं अब उन ताल्लुकात को बर्फ की तरह सर्द देखता हूं। और पिछले महीने की 28 तारीख को जब कराची में था और आर्ज़ क़ल्ब लाहिक हुआ मुझे, उस 28 तारीख से लेके आज मार्च की 4 और 5 तारीख तक ये एक महीना, चूंकि मैं बीमार हो गया और बीमार आदमी को ख्यालात भी फिर ज्यादा आते हैं, बिस्तर पे बड़े बड़े फारिग जो होता है तो ख्यालात आते रहे, मैं सोचता रहा। और मेरे अब आखिरी जुमले हैं, जरा जोर से सुन लीजिए और समझ लीजिए। इस सवा महीना के अरसे में मेरे एहसासात और ख्यालात को ज्यादा तकवीयत मिलती गई, मजबूत होते गए। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। वो ख्यालात जो पिछले एक साल से मेरे मुशाहदे के नतीजे में पैदा हो रहे थे, वो मजबूत होते गए, एहसासात मजबूत होते गए और इस यकीन तक पहुंच गए एहसासात। अब एहसास यकीन में बदल गया, मुझे अब कोई शक नहीं रह गया था। मैं ये तो कह सकता हूं, मुमकिन है अब भी मियाँ साहब कहें भी ये गलत है तो मैं कह दूं अच्छा ठीक है, आप फरमाते हैं तो गलत है, मैं झगड़ा नहीं करूंगा। मगर अपने एहसासात की बात कर रहा हूं कि मेरे एहसासात दोस्तों अब यकीन की हद को पहुंच गए थे कि दो बातें लग रही थी, दो बातें। या तो ये सारे असबाब मिलाकर, या तो ये है कि ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जान छूट जाए, मगर ताल्लुक, मोहब्बत, शर्म, हया, 7 साल का देरीना वास्ता, इसकी वजह से हया होता है, वो कह नहीं पाते। ये डेवलपमेंट सुन लीजिए इस सवा महीना के अंदर हुई है मेरे ख्यालात की। आप समझदार लोग हैं, नाबालिग नहीं है, बालिग लोग हैं, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता। तो मैं चूंकि फारिग होता सोचता रहता, ताना बाना सोच का लगा रहता, कराची हॉस्पिटल में भी, कराची मकान में भी और यहां लाहौर आकर भी उस दिन से आज के दिन तक मेरे एहसासात मजबूत होते होते यकीन तक जा पहुंचे। तो एक तो ख्याल जहन में ये बैठ गया कि मुमकिन है वही बात जो मैंने पहले अर्ज की कि पहले तो अगर 2-4 दिन, हफ्ता भी बीत जाता था मुलाकात को तो इस्तिराब होता था, परेशानी होती थी, बेचैनी होती थी, इंतजार होता था, उदासी होती थी। अब उसमें से कुछ भी दिखाई नहीं देता था मुझे। तो ऐसा महसूस हुआ, मैं इनको कसूरवार नहीं ठहराता, मैं सच बोलने वाला हूं। मैं नजर अपने ही आमाल पे कर रहा था कि यह तो मुमकिन है वही तहरीक शहजादगान की वजह से नाराजगी दिल में है, या मुमकिन है वो सियासी इलेक्शन में हिस्सा न लेने की वजह से है, या मुमकिन है लेन देन का मामला हमेशा खत्म कर देने की वजह से है। मगर मियाँ साहब के दिल में नहीं होगी और बाकी अफराद इससे यकीनन पाक नहीं होंगे। उनके दिल में मुमकिन है हो, अगर हो तो वो भी दुरुस्त होगी, मैं तो इख्तलाफ नहीं करता। तो ये सब चीजें मेरी आंखों के सामने आती थी। तो ये मैं सोचता था कि शायद इस वजह से उन्होंने इस सवा महीना में मुझे खामोश एहतिजाज करके, जरा तवज्जो से सुन लें, खामोश एहतिजाज करके शायद मुझे इस तरफ मुतवज्जे किया है कि मैं अगर समझदार हूं तो समझ जाऊं कि ताल्लुकात का वो गहरापन जो पहले था वो अब नहीं रहा। ये मेरे एहसास है, मुमकिन है गलत हो, अल्लाह बेहतर जानता है। वरना जो कैफियत पहले नजर आती थी वो कैफियत आज अरसे से नजर आना बंद हो गई। और इस सवा महीना में तो फिर मैं शिद्दत से उस कैफियत को तकता रहा। जो ताल्लुक की चाशनी पहले थी वो चाशनी उसके लिए तरसता रहा। जो प्यार इस बंधन के लिए मुझे खींचे रखता था, क्योंकि और तो किसी चीज की तलब नहीं थी, और तो कोई हाजत नहीं थी और कोई वास्ता नहीं था। माली मफाद की खातिर होता तो खिताब चलता रहता,
کہ مفاد مل رہا ہے چلو زندگی بھر ملتا رہے، وہ تو واسطہ کوئی نہیں تھا، واسطہ تو ایک محبت والا تھا۔ جب وہ تپش نہ رہی تو میں نے سوچا ممکن ہے وہ اس سوچ میں ہو کہ بجائے اس کے کہ کوئی وقت ایسا آئے کہ ہائے ٹھیلے ڈھالے انداز سے ہم ہی کچھ کہہ دیں، ممکن ہے قادری صاحب خود سمجھ جائے ہماری خاموشی سے۔ طویل خاموشی بھی معنی رکھتی ہے، طویل خاموشی نہیں ہوتی، وہ بھی گفتگو ہوتی ہے، طویل خاموشی گفتگو ہوتی ہے۔ ممکن ہے میں نے غلط سمجھا ہو، میں دعویٰ نہیں کرتا، مگر میں نے ایسا سمجھا کہ یہ طویل خاموشی کچھ بتا رہی ہے، اور اب ایسے لگا کہ وہ محبت میں وہ دلوں کی دھڑکنیں جو تھی وہ چونکہ اب ٹھنڈی پڑ گئیں، تو اس کا اظہار پھر میں ایک شعر سے کرتا ہوں کہ ٹھہرتے ٹھہرتے دل یوں ہی ٹھہر جاتا ہے، ٹھہرتے ٹھہرتے دل یوں ہی ٹھہر جاتا ہے، بات جو کل تھی وہ آج شب ہجراں میں نہیں، جو بات کل تک نظر آتی تھی وہ آج چونکہ نظر آنا بند ہو گئی، اس لیے اس عرصے میں دل مجھے دھچکے دیتا رہا۔ اور یا دوسرا خیال پھر مجھے یہ آتا تھا کہ ممکن ہے باقی فیملی کے لوگ چاہتے ہوں کہ اب قادری صاحب سے جان چھڑا لی جائے تو بہتر ہے، اور ممکن ہے وہ کسی دبے لفظوں میں میاں صاحب پر پریشر بھی ڈالتے ہوں اور یہ سارا بوجھ تنہا میاں صاحب اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں، تو اب اس عمر میں تنہا ان کے کندھوں کو اتنا بوجھ کے تلے رکھنا یہ بھی اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں کب تک اس بوجھ کو اٹھا سکے۔ ممکن ہے وہ تنہا سینہ سپر ہو کے کھڑے ہوں بوجھ کے مقابلے میں، اور اپنی محبت اور تعلق کے پیش نظر اس پورے بوجھ کے سامنے ڈٹے ہوئے رہیں، تو بجائے اس کے کہ میں انہیں پریشانی میں اور بوجھ میں مبتلا رکھوں، ممکن ہے اسی میں بہتری ہو کہ میں اس بوجھ کا ازالہ کر دوں۔ اگر میرا آنا، چونکہ اب ہماری تحریک منہاج القرآن آگے مرحلہ انقلاب میں داخل ہونے والی ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں خطابات کے مزاج سے، چند ماہ بعد انقلابی جد و جہد کا اعلان ہونے والا ہے، ممکن ہے آج تک وہ خاموش ہوں، کل آنے والے وقت میں حالات تھوڑے سے اور انقلابی نوعیت کے ہماری تحریک اختیار کر جائے، ان کے اعزاء اقارب فیملی کے لوگ اور پریشر ڈالیں، ممکن ہے میاں صاحب خاموشی سے مجبور ہو کر میرے پاس آ جائیں اور کہیں کہ کچھ ہمیں مجبور زیادہ کر دیا گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ کسی وقت وہ اپنی زبان سے کہہ دیں، بہتر ہے کہ آج خوشگوار ماحول ہے، خوشگوار تعلق ہے، چلو سرد ہی پڑا ہے نا، بگڑا تو نہیں ہے، بھئی تپش ہی ختم ہوئی ہے نا، ابھی اس میں بگاڑ تو نہیں آیا، کوئی خدا نہ خواستہ ناخوشگوار واقعہ تو پیدا نہیں ہوا، ملتے تو ہم آج بھی محبت اور چاہت سے ہیں، سلام دعا آنا جانا آج بھی پیار سے ہوتا ہے، اگر ہو تو یہ اچھا وقت ہے، خوشگوار وقت ہے، پھر آج وہ بھی اقتدار پر ہیں، اللہ کا شکر ہے آج وہ بھی اقتدار پر ہیں، اور تعلق بھی خوشگوار ہے، موسم بھی سہانا ہے، اچھے بھلے وقت میں، اچھے سما میں، سہانے موسم میں اگر عافیت کے ساتھ اور پیار اور محبت کے ساتھ صرف ایک حد تک یہ خطبہ جمعہ کی حد تک جدائی ہو جائے تو شاید یہ اتنی بری نہیں ہوگی جتنی خدا نہ خواستہ وہ جدائی کہ جس جدائی کے وقت تعلقات ناخوشگوار ہو چکے ہوں۔ میں اس آنے والی ممکنہ ناخوشگواری کے خدشے کو دیکھتے ہوئے کہ آج تعلقات میں سردی ہے، کل ممکن ہے کوئی اور رخ ہو، اللہ نہ کرے، مگر اس وقت کے آنے سے پہلے میرے دل نے محسوس کیا کہ یہ جو خاموشی کا احتجاج ہے اسے میں سمجھنے کی کوشش کروں، اور ممکن ہے میاں صاحب کے ذہن پر بوجھ ہو تو میں چونکہ ان کو والد کی طرح عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں تو میں ان کے اس بوجھ کو خود اتار دوں۔ جب یہ خیال یقین تک بدل گیا اور یہ میں ابھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچا تھا، تو آج صبح 8:30 بجے میں ناشتہ کرنے کے بعد سویا، اور میرا کوئی پروگرام اس فیصلے کا نہیں تھا۔ میں نے مولانا ظہور الہی صاحب کی رات ڈیوٹی لگائی تھی کہ کل جا کے خطاب آپ کریں گے اور میں اسی طرح پچھلے جمعہ کی طرح جا کے بیٹھوں گا، مگر دوستو یاد رکھیے کہ 8:30 بجے سے لے کر یہ جو پچھلے 1.25 مہینے کی سوچ تھی اور اس سے پیچھے 1 سال کا سفر تھا، 1 سال کا
مشاہدات اور احساسات کا سفر اور 1.25 مہینے کی سوچیں، یہ ساری مل کر اب میرے ذہن پر اتنا بوجھ بن گئی. اور انہوں نے پہلے تو میں میاں صاحب کے بوجھ اور پریشانی کو سوچتا تھا کہ شاید یہ اوروں کی طرف سے بوجھ ہو اور میری وجہ سے پریشان نہ رہتے ہوں کہ میں قادری صاحب کو زبان سے کہہ بھی نہیں سکتا اور کیا کیا جائے. اب میرے ذہن پہ بوجھ بنا. یہ ساری باتیں مل ملا کے 8:30 بجے میں سویا. میں تھکا ہوا تھا، تھکن تھی، جسم ٹوٹ رہا تھا، تکلیف تھی، مگر نیند آنی چاہیے تھی. مگر اللہ گواہ ہے 8:30 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک میں 3 گھنٹے دروازہ بند کر کے مسلسل لیٹا رہا. اور 3 گھنٹے اس خیال نے مجھے پریشان رکھا اور مجھے ایک لمحہ کے لیے نیند نہیں آ سکی. اور اب مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اگر یہ بوجھ میں نہ اتار سکا تو شاید مجھے رات کو بھی نیند نہیں آئے گی، کل اور پرسوں بھی نہیں آئے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی دل کی تکلیف جو بہتر ہوئی ہے اس بوجھ کے باعث پھر دوبارہ نہ ہو جائے. مجھے 3 گھنٹے مسلسل نیند نہیں آئی. یہی سوچ کر کہ اب خوشگوار تعلقات ہیں، اچھا وقت ہے. قرآن مجید میں ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ کہ اگر اکٹھے رہیں تو وہ بھی خوشگوار طریقے سے اکٹھے رہیں، علیحدہ ہوں تو وہ بھی خوشگوار طریقے سے علیحدہ ہوں. مگر یہ علیحدگی کوئی تعلقات کو توڑنا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. یہ صرف خطبہ جمعہ کی حد تک بندش ہے. خوشگوار وقت میں علیحدگی ہو جائے، ممکن ہے اس سے میاں صاحب کا جنہیں میں والد کی جگہ دیکھتا ہوں اور ان کی اہلیہ محترمہ جنہیں میں ہمیشہ 7 سال سے اپنی ماں سمجھتا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے والدین آپ کو پتا ہے کہ میری اوائل عمر میں انتقال کر گئے تھے. اور چونکہ اس تعلق کی ابتدا میں بغیر لالچ کے انہوں نے پیار بڑھا دیا تو اس پیار کی وجہ سے میں ماں باپ ہی کی طرح ان کو دیکھتا رہا. اب چونکہ وہاں بھی سردی پائی، جن کو ماں باپ کی نگاہ سے دیکھتا رہا، چونکہ وہاں بھی تپش اور گرمی کو ختم ہوتا دیکھ چکا تھا اور اس کو سردی میں بدلتا دیکھ چکا تھا، تو میں نے کہا کہ اب وقت ہے. ممکن ہے میرا احساس غلط ہو مگر اب یہ اس یقین تک پہنچ چکا ہے کہ اب میری نیند ختم ہو گئی، نیند ختم ہو گئی. تو میں نے آج 11:30 بجے تک لیٹے لیٹے بند کمرے میں 3 گھنٹے کی سوچوں نے مجھے اس نتیجے پر پہنچایا. میں نے مولانا ظہور الہی صاحب کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنی مسجد چلے جائیں، آج کا خطاب میں خود کروں گا. اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آخر پہ اتنی بات کہتا ہوں کہ ان 7 سالوں میں میاں صاحب ہمارا تعلق خطبہ جمعہ کے حوالے سے اور ویسے بھی لوجہ اللہ تھا، اللہ رسول کی رضا کے لیے تھا، ہر لالچ اور ہر مفاد سے پاک تھا. نہ آپ مجھے لالچ سے دیکھتے تھے نہ میں آپ کو لالچ سے دیکھتا تھا. بے شک یہ تعلقات ایسے تھے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فیصلے کا مفہوم کوئی شخص کوئی اور لے لے. میں آپ کو خانہ خدا میں بیٹھ کے سچ بتا رہا ہوں کہ بس اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے. اللہ گواہ ہے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے. اللہ گواہ ہے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے. 3 بار کہہ چکا. بس اس پریشانی اور بوجھ کو اتارنا چاہتا تھا. تو میں آخر پہ یہ کہنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 7 سال کا یہ تعلق خطبہ جمعہ کا اچھا گزرا. آپ نے اتنی عزت کی جو زندگی میں شاید علماء مشائخ میں سے کسی سے بھی اس طرح آپ پیش نہیں آتے ہوں گے. مجھے اس کا احساس رہے گا. مگر وہی بات کہ عمر بھر کون کسے یاد کیا کرتا ہے، وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے. اب چونکہ کچھ کیفیت بدلی سی محسوس ہوتی ہے تو بہتر ہے ہم خوشگوار طریقے میں ایک دوسرے کو خطبہ جمعہ کی حد تک سلام دعا کہہ لیں. ان 7 برسوں میں آپ کی طرف سے تو میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، آپ کی طرف سے مجھے کوئی رنج نہیں پہنچا، آپ کی طرف سے مجھے کوئی دکھ نہیں پہنچا. بس جو کچھ تھا میں نے 1 سال کا آخری سفر اور 1.25 مہینے کی آخری سوچیں آپ کو بیان کر دی ہیں. انہوں نے بھی دکھ نہیں دیا، انہوں نے دکھ نہیں دیا. میں بتا رہا ہوں میں کسی کے عمل سے دکھی ہونے والا شخص نہیں ہوں، اللہ پر توکل کرتا ہوں. دکھ نہیں ہوا مگر سوچیں ضرور بڑھی ہیں اور اس نتیجے پر پہنچنے میں یہ وقت ضرور مددگار ہوا ہے.
اس نے اس نتیجے پر ضرور پہنچایا ہے، دکھ نہیں دیا، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ 7 سال کے اس عرصے میں اگر میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہو، آپ کو کوئی رنج پہنچا ہو، کوئی دکھ پہنچا ہو، یا میرے آج کے فیصلے سے کوئی دکھ پہنچا ہو، تو میں آپ سب سے معافی کا خواستگار ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ اور اگر آپ کی طرف سے کوئی رنج مجھے پہنچا تو میں نے بھی اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ آج ہم خوشگوار ماحول میں خطبہ جمعہ کے تعلق کو ختم کر رہے ہیں، اور بات ختم کرتا ہوں اس شعر پر، اور یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ مجھے 3 گھنٹے میرے ذہن میں گردش کرتا رہا۔ اس محفل جمعہ سے چکے جا رہے ہیں، اس محفل خطبہ جمعہ سے جا رہے ہیں، اس محفل پر اطلاق کرتے ہوئے کہ ہم چھوڑ چلے ہیں محفل کو، یاد آئے کبھی تو مت رونا۔ ہم چھوڑ چلے ہیں محفل کو، یاد آئے کبھی تو مت رونا، بس دل کو تسلی دے لینا، گھبرائے کبھی تو مت رونا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا اے میرے رب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا اے میرے رب